الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكلا وعد الله الحسنى صدق الله العظيم. ہر درد کی دوا ہے صلی علی محمد، تعویذ ہر بلا ہے صلی علی محمد. درود پاک پڑھیں. اللہم صلی وسلم علی سیدنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ، یا کریم اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا شفیعنا عند اللہ. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ہم دعا کرتے ہیں پروردگار عالم ہماری اس محفل کو قبول فرمائے، علم نافع، عمل صالح، رزق حسن، ایمان کامل کی دولت سے مالا مال فرمائے. اللہ رب العزت ہمیں حق بولنے، حق کہنے، حق سمجھنے اور حق سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. کل ہماری گفتگو استقامت اور اقامت کے سلسلے میں تھی کہ اللہ کے نبی سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اور اہل بیت اطہار رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین استقامت کے پیکر اور اقامت دین کا فریضہ انجام دینے والے تھے، اور جتنے بہتر طریقے پر انہوں نے دیا، الحمدللہ ثم الحمدللہ. ضرورت اس بات کی ہے کہ آج ہم بھی ان کے نقش قدم پر چلیں، استقامت کے پیکر بنیں اور اقامت دین کا فریضہ انجام دیں. اللہ کے رسول سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف ارشاد فرمایا تھا، علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین عضوا علیہا بالنواجذ. تم پر میری اور میرے خلفائے راشدین کی سنت لازم ہے، یعنی میری اور میرے خلفائے راشدین کی سنت کو لازم پکڑو. میں اور آپ سب جانتے ہیں، مسلمان کا ہر بچہ جانتا ہے کہ اللہ نے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی بنا کر بھیجا. ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. خاتم النبیین بنا کر کے بھیجا. جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی، لا نبی بعدہ، حضور کے بعد کوئی نبی نہیں، کوئی نبی آنے والا نہیں. یہ مسلمان کا بچہ جانتا ہے کہ اللہ کے نبی آخری نبی ہے. اور یہ صرف انسان ہی نہیں جانتے تھے، بلکہ دلائل النبوہ میں ایک واقعہ موجود ہے کہ اللہ کے رسول سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک گدھا اللہ کے رسول کی بارگاہ میں لایا گیا. بڑا نحیف، بڑا لاغر، بڑا کمزور. اللہ کے رسول نے اسے دیکھا، اس نے اللہ کے رسول سے شکایت کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں جس یہودی کے پاس تھا مجھ پر بہت زیادتی کرتا تھا، مجھ پر بہت زیادتی کرتا تھا. اللہ کے رسول نے فرمایا وہ کیا کرتا تھا؟ کہ اللہ کے رسول وہ مجھ پر سواری کرنا چاہتا تھا. اللہ کے رسول نے فرمایا پھر؟ کہنے لگا، یا رسول اللہ میں نے اسے کبھی سواری نہیں کرنی دی اپنے اوپر. اللہ کے رسول نے فرمایا کیوں؟
اس نے کہا کہ اللہ کے رسول اس لیے کہ میں اپنی نسل کا 60واں اور آخری گدھا ہوں. میری نسل میں مجھ سے پہلے 59 گدھے گزر چکے ہیں اور میری نسل کے ہر گدھے پر نبیوں نے سواری کی ہے، اور یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ میں کسی غیر نبی کو اپنے اوپر سواری کرنے دوں. تو اللہ کے رسول نے فرمایا پھر جب وہ تم پر سواری کرتا تھا تم کیا کرتے تھے؟ کہنے لگا یا رسول اللہ جب بھی وہ سواری کا ارادہ کرتا میں اسے گرا دیتا تھا. تب اس نے مجھ پر بہت زیادتی کی، بہت بوجھ ڈالا. اس نے کہا کہ یا رسول اللہ میں اپنی نسل کا آخری گدھا ہوں، میرے بعد میری نسل ختم ہے. اور اللہ کے رسول آپ نبیوں میں آخری نبی، آپ نبیوں میں آپ کے بعد بھی کوئی نبی آنے والا نہیں ہے، آپ مجھے اپنی خدمت میں قبول فرما دے سواری کے لیے. تو بہت لاغر اور کمزور تھا، تو اللہ کے رسول نے اس کی یہ ڈیوٹی لگائی کہ مدینے میں جسے بھی حضور کو بلانا ہوتا حضور اس سے کہہ دیتے، وہ اس صحابی کے گھر پہ جا کر کے منہ مارتا، اس کے دروازے پر منہ مارتا، وہ صحابی سمجھ جاتے کہ مجھے اللہ کے رسول نے بلایا ہے، اور وہ بارگاہ رسول میں حاضر ہو جاتے ہیں. تو اس زمانے کے تو گدھے بھی جانتے تھے کہ اللہ کے نبی آخری نبی ہیں. گدھے بھی جانتے تھے کہ حضور آخری نبی ہیں. اب اگر کوئی انسان نہ جانے تو یہ اس کا اپنا گدھا پن ہے. ہاں، تو گدھے بھی جانتے تھے کہ اللہ کے نبی آخری نبی ہے. صحیح مسلم شریف میں حدیث پاک اللہ کے رسول سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک بہت خوبصورت عمارت بنی ہوئی ہے. لوگ اس عمارت کے پاس جا کر کے کھڑے ہوئے، اس عمارت کو دیکھنے لگے، چاروں طرف اس عمارت کے گھوم رہے ہیں. بہت خوبصورت عمارت ہے، اس کی تعریف کر رہے ہیں، کتنی پیاری عمارت بنی ہوئی، کتنی خوبصورت بلڈنگ بنی ہوئی ہے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں اس عمارت میں، اس بلڈنگ میں ایک اینٹ کی جگہ خالی تھی. لوگوں نے اس جگہ کو دیکھا تو کہا کہ کاش یہ اینٹ بھی لگا دی گئی ہوتی تو بلڈنگ پوری ہو جاتی، عمارت پوری ہو جاتی. اللہ کے رسول سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں وَأَنَا تِلْكَ اللَّبِنَةُ، وہ مکان مکان نبوت ہے اور اس کی وہ آخری اینٹ میں ہوں. وہ مکان مکان نبوت اور اس کی آخری اینٹ میں ہوں. مکان پورا ہو چکا ہے، آخری اینٹ بھی لگ چکی ہے، اب کچھ بھی لگنے کی گنجائش نہیں ہے. کوئی کہے کہ حضرت عیسیٰ آئیں گے تو میں کہوں گا کہ وہ نئے نبی نہیں ہے، اسی مکان کی ایک اینٹ ہے، یہ پورا ہو چکا ہے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے. یہ بات بتانے کی ایک خاص وجہ بھی ہے، میں انشاءاللہ اپنی گفتگو میں ذکر کروں گا اسے، کیونکہ میں نے پہلے کہہ دیا آپ سے کہ اس اطمینان کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے کہ ہمارے شہر میں یا ہمارے محلے میں یا ہماری بستی میں باطل عقائد و نظریات بدعقیدہ لوگ نہیں ہیں. اس اطمینان کی، اس بے خوفی کی کوئی خاص وجہ نہیں ہے آپ کے پاس، اس لیے کہ جس جگہ بھی سوشل سورسز موجود ہیں وہاں پر اس بے خوفی کی کوئی وجہ نہیں بنتی. جہاں پر بھی نیٹ، انٹرنیٹ، یہ موبائل ڈیوائس موجود ہے وہ جان لے کہ وہاں پر باطل عقائد و نظریات کے لوگ کثرت سے گھسے ہوئے ہیں، جو بنام اسلام غلط عقائد و نظریات قوم کے درمیان پھیلا رہے ہیں جس کی کوئی وجہ نہیں بنتی. تو زیادہ بے خوف ہونے کی ضرورت نہیں ہے. ہر کسی کے پاس موبائل ہے اور اس کے موبائل میں ایسے عقائد، ایسے نظریات جو بالکل اسلام کے مخالف ہیں، ایسے عقائد اور نظریات کے حامل لوگ کثرت سے موجود ہیں جن کو رات و دن میں آپ دیکھتے ہی رہتے ہو. اور کبھی کبھی تو بلکہ کثرت سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ آپ کن لوگوں کو دیکھ رہے ہو. تو یہ بات بالکل واضح ہے
کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی آنے والا، اللہ کے نبی آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی، جب آخری نبی ہے اور ظاہر سی بات ہے کہ اسلام اب یہ بھی قیامت تک چلنے والا دین ہے، اس کے بعد کوئی دین بھی آنے والا نہیں ہے، نہ کوئی نبی، نہ کوئی نئی شریعت، نہ کوئی نیا دین۔ حضور آخری نبی، حضور کا دین دین اسلام اور قیامت تک چلنے والا ہے۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ دین چلے گا کیسے، معاملات چلیں گے کیسے، امور انجام کیسے دیے جائیں گے، دینی اور دنیاوی معاملات میں ہماری نگرانی نگہبانی کرے گا کون، ہماری رشد و ہدایت کا کام کرے گا کون، ہمارا رہنما راہبر ہوگا کون؟ اللہ کے رسول سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات طیبہ میں ہی صاف فرما دیا کہ میرے بعد میرے خلفاء ہوں گے، اور ایک حدیث میں ارشاد فرمایا کہ میرے بعد خلافت ہوگی اور خلافت 30 سال تک رہے گی، اور ایک حدیث میں ارشاد فرمایا کہ میرے بعد 12 خلفاء ہوں گے، اور ایک حدیث میں ارشاد فرمایا کہ میرے بعد خلفاء ہوں گے اور کثرت سے ہوں گے، خوب ہوں گے۔ میں سیاہ ستہ کی حدیثوں کی بات کر رہا ہوں آپ سے، 3 طرح کی حدیثیں موجود ہیں۔ ایک طرح کی حدیث میں یہ ہے کہ میرے بعد خلافت ہوگی اور اس کا زمانہ 30 سال ہوگا، اور اس کے بعد پھر ملوکیت ہوگی۔ ایک حدیث ہے کہ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ میرے بعد 12 خلفاء ہوں گے۔ ایک حدیث ہے کہ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا میرے بعد خلفاء ہوں گے اور کثرت سے ہوں گے۔ اور ارشاد فرمایا علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، میری سنت کو لازم پکڑنا اور میرے بعد میرے خلفاء الراشدین کی سنت کو لازم پکڑنا۔ بالخصوص ابو داؤد شریف کی حدیث ہے یہ، اور صاف فرما دیا۔ اور کیسے پکڑنا؟ دانتوں کے جس حصے سے رسی کو مضبوطی سے پکڑتے ہو نا، یہ جو کیلے ہوتے ہیں، یہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ شیر کے 2 کیلے ہوتے ہیں، اگر وہ 2 کیلے شکار میں گاڑ دے تو کسی کی طاقت نہیں ہے، چاہے ہاتھی جیسا جانور کیوں نہ ہو، اس سے وہ نکلوا نہیں سکتا۔ شیر زخمی تو ہو جاتا ہے مگر اس کے کیلوں سے شکار اپنے آپ کو بچا نہیں پاتی، وہ اگر ایک بار دبا کے گاڑ دے تو پھر کوئی چھڑا نہیں سکتا۔ نواجس سے مضبوطی سے پکڑ لینا ہے، رسی جب آپ مضبوطی سے پکڑ لو، اللہ نے آپ کے ان 2 دانتوں کو، یہ کیلے جو ہیں اوپر نیچے 2 ٹھیک ہے، یہ اتنے مضبوط دیے ہیں آپ کو کہ اگر آپ اس سے مضبوطی سے پکڑ لو تو آسانی سے کوئی چھڑا نہیں سکتا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ مضبوطی سے، صرف پکڑنے کو نہیں کہا، مضبوطی سے پکڑ لو۔ خلفائے راشدین، اور اس بات پر علماء اہل سنت والجماعت کا اتفاق ہے کہ خلفائے راشدین میں پہلا نمبر خلیفہ اول، جو فضیلت کے اعتبار سے بھی اول، افضلیت کے اعتبار سے بھی اول، جو ولایت کے اعتبار سے بھی اول ہے، فضیلت کے اعتبار سے بھی اول، ولایت کے اعتبار سے بھی اول ہے۔ پہلا نمبر جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضاہ عنہ۔ دوسرے خلیفہ راشد امیر المؤمنین سیدنا ابو بکر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضاہ عنہ۔ تیسرے خلیفہ راشد امیر المؤمنین سیدنا عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضاہ عنہ۔ چوتھے خلیفہ راشد امیر المؤمنین سیدنا مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضاہ عنہ۔ اور پانچویں خلیفہ راشد سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضاہ عنہ۔ جب خلفائے راشدین کا ایک انڈیکس، ایک فہرست جب آپ کے سامنے رکھی جاتی ہے تو اس میں یہ 5 نام سر فہرست آتے ہیں خلفائے راشدین میں۔ حالانکہ اہل سنت والجماعت نے
ایک چھٹا نام بھی شامل کیا ہے امیر المؤمنین حضرت عمر بن عبد العزیز رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ عنا کا، اور یہ پوتے ہوتے ہیں جناب امیر المؤمنین سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے، انہی کی نسل پاک میں۔ زمانہ بہت کم ہے، 2.5 سال کا زمانہ ملا، 2 سے 2.5 سال کا زمانہ ملا عمر بن عبد العزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، مگر خدا کی قسم اس 2 سال کے اندر ہی عدل فاروقی کی یاد دلا دی تھی، زمانہ فاروقی کی یاد دلا دی تھی، یاد تازہ کر دی تھی، عدل و انصاف کا گہوارہ بنا دیا تھا، اور ابھی انشاءاللہ ذکر آئے گا اس کا کیسے عدل و انصاف سے انہوں نے کام لیا۔ تو یہ فہرست یہاں پر ہو جاتی ہے۔ اور سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ عنا نے 6 مہینے خلافت کی، اور 6 مہینے خلافت کے بعد سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ اور سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ عنا دونوں کے درمیان ایک محاذ کھڑا ہو گیا۔ سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ عنہ تقریباً 40,000 کے لشکر کے ساتھ، ایک لشکر جرار کے ساتھ، پہاڑ کے مانند ایک مضبوط لشکر کے ساتھ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے درمیان آ گیا۔ وہ ادھر سے تشریف لائے، یہ ادھر سے تشریف لائے۔ بالکل واضح طور پر یہاں پر بات بتا رہا ہوں، جتنے بھی آپ یہاں پر موجود ہو اور جتنوں سے بھی زندگی میں ملو، یہ بات ان کو واضح بتا دینا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے درمیان جو جنگوں کا نقشہ کھینچا گیا ہے تاریخ کی کتابوں کے اندر، جب بھی تاریخ پڑھو تو قرآن اور حدیث کو کبھی اپنی نظروں سے اوجھل مت ہونے دینا۔ قرآن اور حدیث نے جو کچھ صحابہ کے لیے فرمایا ہے، اہل بیت کے لیے فرمایا ہے، اسی کو اپنی بنیاد بنانا۔ اگر تاریخ قرآن و حدیث کے موافق ہو تو مان لینا، اور اگر تاریخ قرآن و حدیث کے مقابل آ کر کے کھڑی ہو جائے تو قرآن و حدیث کو مان لینا، تاریخ کو چھوڑ دینا۔ کیا اس میں کسی کو کوئی ڈاؤٹ؟ کیا کسی کے دل میں یہ چل رہا ہے کہ نہیں بھائی تاریخ کو کیسے بھلا دیں، تاریخ کو کیسے چھوڑ دیں؟ خدا کی قسم اللہ اور اس کے رسول کے کلام کے مقابلے میں کوئی کلام نہیں۔ تو اسی تاریخ کو ماننا کہ جو تاریخ قرآن و حدیث کے موافق ہو، اور جو تاریخ قرآن و حدیث کے مقابل آ کر کے کھڑے ہو جائے تو قرآن و حدیث کا دامن مضبوطی سے تھام لینا، اور تاریخ کو تھوڑی دیر کے لیے اٹھا کر کے رکھ دینا، کیونکہ ایمان بچے گا قرآن و حدیث کو تھامنے سے۔ جنہوں نے بھی قرآن و حدیث کو چھوڑ کر کے تاریخ کے دامن میں پناہ لینے کی کوشش کی، خدا کی قسم ان کے ہاتھ سے قرآن و حدیث کا دامن چھوٹ گیا ہے۔ امام عشق و محبت، امام اہل سنت، مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان نے کیا ہی پیارا جملہ ارشاد فرمایا ہے۔ ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر تم کو کوئی قرآن میں شک و شبہ ڈالے، اگر تم کو کوئی قرآن میں شک و شبہ ڈالے تو حدیث کا دامن مضبوطی سے تھام لینا، اور اگر کوئی تمہیں حدیث میں شک و شبہ ڈالے تو اماموں کا دامن مضبوطی سے تھام لینا۔ یہ نہیں فرمایا کہ تاریخ کا دامن تھام لینا، نہ امام چاہے وہ تابعین میں ہو، چاہے تبع تابعین میں ہو، چاہے ان کے ماں بعد ائمہ ہو، اہل سنت والجماعت کے اماموں کا دامن مضبوطی سے تھام لینا۔ فرماتے ہیں باطل کا اڑایا ہوا غبار حق کے برستے ہوئے بادلوں سے دھل جائے گا، یعنی دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا۔
اور اگر آپ نے ایسا نہیں کیا اور آپ نے تاریخ پڑھنا شروع کر دی اور قرآن و حدیث کو گہرائی سے نہیں دیکھا اور قرآن سمجھ میں نہیں آیا تو حدیث کا دامن نہیں تھاما، اور حدیث سمجھ میں نہیں آئی اور اماموں کا دامن نہیں تھاما اور صرف تاریخ کو پکڑ کر کے چلے، تو حشر وہی ہوگا جو ابو العلا مودودی جیسے لوگوں کا ہوا ہے، جو ابن تیمیہ کا ہوا ہے، جو ابن تیمیہ کے فالوورز کا ہوا ہے، جو ان کے ماننے والوں کا ہوا ہے۔ کیا حشر ہوا ہے؟ یہاں تک کہہ بیٹھے کہ حضرت عثمان غنی تو خلافت کے اہل ہی نہیں تھے معاذ اللہ رب العالمین۔ یہاں تک کہہ بیٹھے کہ حضرت علی سے 17 مسئلوں میں غلطی ہوئی ہے۔ یہاں تک کہہ بیٹھے کہ حضرت علی تو کرسی کے لالچی تھے معاذ اللہ رب العالمین، حکومت و اقتدار کا لالچ تھا ان کو معاذ اللہ رب العالمین۔ جنہوں نے قرآن و حدیث کا دامن چھوڑا ہے اور اس کے بعد جنہوں نے اماموں کا دامن چھوڑا، تابعین و تبع تابعین میں، ان کا حشر یہی ہوا ہے۔ کیونکہ تاریخ کے اندر ایسی موضوع اور من گھڑت روایتیں کثرت سے موجود ہیں، ایسی موضوع اور من گھڑت باتیں کثرت سے موجود ہیں کہ آپ جیسا عام انسان یہ اندازہ ہی نہیں لگا پائے گا کہ صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے۔ اور جب آپ جیسا عام انسان صحیح اور غلط کا فیصلہ کرنے کی طاقت نہیں رکھتا تو آپ کی بھلائی اور نجات اسی میں ہے کہ قرآن سچا، حدیث سچی، صحابہ اور اہل بیت سچے اور صحابہ جنتی، عافیت اسی میں ہے کہ سب کو جنتی مان کر کے تاریخ اٹھا کر طاق میں رکھ دو۔ تاریخ وہی مانو جو قرآن و حدیث کے موافق ہے بس۔ اور اس کا بہتر طریقہ یہ ہے کہ اپنے فوراً عالم سے اپنے رابطہ کرو، جو بہترین عالم دین ہو، جس کی نظر وسیع ہو، جس کا مطالعہ وسیع ہو، جس کا علم مضبوط ہو، جو باقاعدہ مستند عالم ہو، جو آپ کو تسلی بخش، تشفی بخش جواب دینے کی صلاحیت رکھتا ہو، جو آپ کے دل کو شفا پہنچا سکتا ہو، اس کی طرف رجوع کرو اور اس کی طرف رجوع کر کے فوراً اپنے ایمان کی حفاظت کر لو۔ اللہ کے رسول یہ بھی ارشاد فرمایا، اللہ کے رسول نے یہ بھی ارشاد فرمایا، ترکت فیکم الثقلین ما ان تمسکتموہما لن تضلوا، میں تم میں دو چیزیں میں نے چھوڑی ہیں، میں نے تم میں دو ایسی چیزیں چھوڑی ہیں کہ جب تک تم انہیں مضبوطی سے پکڑے رہو گے خدا کی قسم ہرگز گمراہ نہیں ہوگے۔ کتاب اللہ و سنتی، اللہ کی کتاب اور اپنی سنت میں نے تمہارے درمیان چھوڑی ہے، تم انہیں مضبوطی سے پکڑ لو گے گمراہ نہیں ہوگے۔ یعنی قرآن و حدیث کو، قرآن و سنت کو مضبوطی سے تھام لو گے گمراہ نہیں ہوگے۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اسی پر اکتفا نہیں کیا کہ قرآن اور میری سنت کو پکڑ لینا، بلکہ اللہ کے رسول نے یہ بھی فرمایا کہ قرآن میری سنت کے ساتھ میرے خلفائے راشدین کی سنت کو بھی لازمی پکڑ لینا۔ اور صرف اسی پر اکتفا نہیں فرمایا بلکہ اللہ کے رسول نے یہ بھی ارشاد فرمایا، انی تاریک فیکم الثقلین ما ان تمسکتموہما لن تضلوا کتاب اللہ و عترتی، میں تمہارے درمیان دو ایسی چیزیں چھوڑ کر کے جا رہا ہوں کہ تم انہیں مضبوطی سے پکڑ لو کہ تو گمراہ نہیں ہوگے، ایک کتاب اللہ اور دوسرے اپنے اہل بیت اطہار۔ بالکل واضح ہے۔ تو اللہ کے رسول نے قرآن کے بارے میں بھی فرمایا، حدیث کے بارے میں بھی ارشاد فرمایا، خلفائے راشدین کے بارے میں خصوصاً ارشاد فرمایا، اہل بیت کے بارے میں خصوصاً ارشاد فرمایا۔ اور صرف اتنا ہی نہیں بلکہ اللہ کے رسول سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے تمام صحابہ کے بارے میں ارشاد فرمایا، اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے تمام صحابہ ستاروں کے مانند ہیں، تم جن کی بھی اقتداء و پیروی کرو گے ہدایت پا جاؤ گے۔ میرے صحابہ ستارے ہیں، میرے صحابہ
ستارے ہیں، تم جن کی بھی اقتداء و پیروی کرو گے ہدایت پا جاؤ گے. تو اللہ کے رسول نے یہ عام حکم فرمایا اپنے صحابہ کے بارے میں، اور اپنے اہل بیت کو بھی اس میں شامل کیا، تمام صحابہ کو شامل کیا، بالخصوص خلفائے راشدین کو شامل کیا، بالخصوص یہ بھی بتا دیا کہ 30 سال تک زمانہ خلافت رہے گا، خلافت راشدہ کا زمانہ. خلافت تو رہے گی، کسی نہ کسی صورت میں خلافت رہے گی. علی منہاج النبوہ، نبوی طریقے پر استقامت کا پیکر، اقامت دین کا حامل بن کر کے مکمل پاسداری کے ساتھ خلفائے راشدین رضوان اللہ تعالی عنہم اجمعین نے دین کے معاملے کو آگے بڑھایا. خود راہ پر چلے، اوروں کو راہ پر چلایا، کسی کو ٹیڑھا نہیں چلنے دیا، کسی کو ادھر ادھر بہکنے نہیں دیا. تو بالکل واضح ہے، یہ بالکل واضح ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام صحابہ ہمارے لیے ستارے ہیں. اعلی حضرت فرماتے ہیں اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے اطرت رسول اللہ کی. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین اور اہل بیت اطہار رضوان اللہ تعالی اجمعین کے بارے میں اللہ کے رسول سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح فرمایا. اور صرف اتنا ہی نہیں، اس کے بعد اللہ کے رسول سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر نام لے کر کے ارشاد فرمایا. صرف عام حکم نہیں فرمایا، بلکہ اللہ کے رسول سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے نام لے کر کے ارشاد فرمایا. اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا اقتدوا بالذین من بعدی ابا بکر و عمر، جو میرے بعد آئیں گے ان کی اقتداء و پیروی کرنا. اور وہ کون ہے؟ ابو بکر اور عمر. سیدنا امیر المؤمنین ابو بکر صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ عنا، اور سیدنا امیر المؤمنین عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ عنا بالکل واضح فرما دیا ان کے بارے میں، بالکل واضح فرما دیا. اور صحابہ کا عقیدہ تھا، صحابہ کا عقیدہ تھا خیر الناس بعد النبی ابو بکر، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے بہترین انسان جناب ابو بکر صدیق اکبر. وخیر الناس بعد ابی بکر الصدیق عمر الفاروق، اور صدیق کے بعد سب سے بہترین اور افضل ترین انسان جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ. خود سیدنا مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ کریم کے بیٹے حضرت محمد بن حنفیہ، جو سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے علاوہ دوسری بیوی سے ہیں، زوجہ سے، سیدنا مولا علی کے بیٹے محمد بن حنفیہ رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ عنہ فرماتے ہیں میں نے اپنے والد گرامی مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ کریم سے پوچھا کہ ابا جان بتائیے کہ سب سے بہترین انسان نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد؟ مولا علی نے فرمایا ابو بکر. پوچھا ثم من، پھر کون؟ مولا علی نے فرمایا عمر. محمد بن حنفیہ کہتے ہیں میں نے پھر نہیں پوچھا کہ کون، کیونکہ میں نے سوچا اگر میں یہ پوچھوں گا کہ پھر کون تو فرما دیں گے کہ عثمان، اس لیے میں نے تیسرے نمبر پہ یہ نہیں پوچھا کہ پھر کون، پھر میں نے یہ پوچھا ثم انت، پھر آپ. مولا علی نے فرمایا میں تو ایک انسان ہوں لوگوں میں سے. اپنی بڑائی نہیں بیان کرتے تھے مولا علی، مولا علی اپنی بڑائی نہیں بیان کرتے تھے. سورہ والضحیٰ کی آیت نمبر 11 اللہ فرماتا ہے وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اپنے رب کی نعمتوں کا چرچا کرو، اپنے رب کی نعمتوں کا چرچا کرو. مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ کریم سے کسی نے کہا کہ اپنے ساتھیوں کے بارے میں کچھ بتائیے نا، تو مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ کریم نے صحابہ کے فضائل و مناقب بیان کرنا شروع کر دی، ان کا ذکر شروع کر دیا، خوب بیان کیا. اور ظاہر سی بات ہے کہ انہوں نے ابو بکر، عمر، عثمان سب کا ذکر کیا ہوگا، سب کا ذکر کیا. تو کسی نے کہا کہ کچھ اپنے بارے میں بھی تو بتائیے، کچھ اپنا بھی تو ذکر کیجئے، آپ تو سب کا ذکر کر رہے ہیں ماشاءاللہ، اپنا بھی تو کچھ ذکر کیجئے. تو حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ کریم نے ارشاد فرمایا
اللہ فرماتا ہے فلا تزکوا انفسکم، اپنے منہ سے اپنی بڑائی بیان مت کرو. تو میں اپنے بارے میں کچھ نہیں بتا سکتا. جو لوگ بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے کہا کہ ہم بڑائی کے طور پر تھوڑی کہہ رہے ہیں، اللہ کی نعمت کے چرچے کے طور پر اپنے بارے میں کچھ بتا دیجئے. اللہ نے آپ پر جو انعام و اکرام کی بارشیں فرمائی ہیں، جو نعمتیں عطا فرمائی ہیں، ان نعمتوں کا چرچا کرتے ہوئے بتا دیجئے. تب مولا علی کرم اللہ تعالیٰ کریم نے ارشاد فرمایا کہ ان پسلیوں کے درمیان سمندر کے برابر علم ہے. ان پسلیوں کے درمیان سمندر کے برابر علم ہے. یہی ایک بتا بھی دوں کہ وہ اما بنعمت ربک فحدث، اس کی تفسیر سیدنا امام حسن مجتبی مولا علی کے بڑے صاحبزادے رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضاہ عنا اس آیت کریمہ کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ اما بنعمت ربک فحدث، اپنے رب کی نعمتوں کا چرچا کرو. کیا مطلب ہے اپنے رب کی نعمتوں کا چرچا کرنے کا؟ کیا مطلب ہے اپنے رب کی نعمتوں کا چرچا کرنے کا؟ کیا مطلب ہے؟ تو مولا علی کرم سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضاہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ تم جو خیر کا کام کرتے ہو اس کا لوگوں کے درمیان چرچا کرو، لیقتدی بک غیرک، تاکہ دوسرے بھی اس اچھے کام میں تمہارے پیچھے چلیں. یہ سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا. تو سیدنا امام حسن مجتبی کے فرمان کے مطابق یاد رکھو، وہ فرماتے ہیں جب اچھا اور خیر کا کام کرو تو لوگوں میں اس کا چرچا کر دو تاکہ دوسرے بھی اس میں شامل ہو جائیں اور دوسرے بھی وہ اچھا کام کرنے لگیں. تو اللہ کے رسول سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل واضح طور پر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے لیے ارشاد فرمایا، اور خاص طور سے حضرت ابوبکر اور امیر المؤمنین سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضاہ عنہ کے بارے میں ارشاد فرمایا. اللہ کے رسول سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال مبارک ہوا 11 ہجری میں. 12 ربیع الاول شریف کو اللہ کے رسول کا وصال ہوا. 11 ہجری 12 ربیع الاول شریف کو اللہ کے رسول کا وصال ہوا. اللہ کے رسول سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا جب وصال ہوا تو چونکہ اللہ کے رسول نے پہلے ارشاد فرما دیا تھا کہ میرے خلفاء کی سنت کو لازم پکڑنا، میرے بعد خلافت 30 سال تک رہے گی، میرے بعد 12 خلیفہ ہوں گے، میرے بعد خلیفہ ہوں گے اور بہت سارے ہوں گے. تو خلافت کا چرچا تو تھا ہی صحابہ میں، یعنی حدیثیں تو سرکار کی پہنچی گئی تھی لوگوں تک، حدیثیں تو سرکار کی پہنچی گئی تھی اور سب کو اطمینان ہو گیا تھا. اور چونکہ سب کو یہ یقین تھا کہ اللہ کے رسول سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد یہ دین ایسے ہی چلنا ہے، ختم تو ہونا نہیں ہے. تو اشارات اور احادیث تو موجود تھی اور سب جانتے تھے کہ خلافت کا چرچا اللہ کے رسول نے فرما دیا ہے. محفلوں میں اللہ کے رسول نے خلافت کے بارے میں ارشاد فرما دیا ہے. مگر ہوا یوں کہ جب اللہ کے رسول سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کا وقت قریب آیا، وصال کا وقت قریب آیا، تو جب وصال کا وقت قریب آیا تو اللہ کے رسول سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ علیل ہو گئے تھے، بیمار ہو گئے تھے اللہ کے رسول. اور اللہ کے رسول کی بیماری بہت زیادہ شدت اختیار کر گئی تھی اور جو درد تھا، جو تکلیف تھی اللہ کے رسول سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کو، وہ بہت زیادہ بڑھ گئی. اور حقیقت یہ ہے کہ اللہ کے رسول نے اس وقت میں ارشاد فرمایا تھا کہ میں اس زہر کے اثر کو آج بھی اپنے اندر محسوس کرتا ہوں کہ جو مجھے خیبر کے موقع پر بکری کے بھنے ہوئے شانے کی شکل میں دیا گیا. ایک یہودی عورت نے اللہ کے رسول کو بکری کا بھنا ہوا گوشت، شانے کا گوشت اللہ کے رسول پسند فرماتے تھے، تو بکری کا بھنا ہوا گوشت اس میں زہر میں بجھا کر کے اللہ کے رسول کی خدمت میں پیش کر دیا. اللہ کے رسول نے تناول فرمایا. ایک صحابی اور تھے، انہوں نے بھی اس میں سے کھایا. ان صحابی کا اسی وقت اس زہر کے اثر سے انتقال ہو گیا. اللہ کے رسول سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے شفا عطا فرمائی اور اللہ کے رسول باحیات رہے، اور وہ اللہ کے رسول کے وفات اور وصال کا سبب نہیں بن سکا.
اور یہ معجزہ تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا. اب یہاں پر جو بیچارے دل کے بیمار ہیں، فی قلوبہم مرض، جن کے دلوں میں بیماری ہے، وہ یہاں پر نبی اکرم کی تنقید سے شان کرتے ہیں کہ اگر علم غیب ہوتا اور پتہ ہوتا تو کھاتے کیوں زہر. ہم کہتے ہیں تم نے یہ سوچا؟ ہم تو یہ سوچ رہے ہیں اللہ کے رسول نے کھا کے بتا دیا کہ کوئی اثر نہیں کرے گا. کتنی سازشیں کر لو، جب تک اللہ نہیں چاہے گا کچھ نہیں. تمہارے دل بیمار تھے اس لیے تم نے کمی ڈھونڈی، ہمارے دل شفا یاب ہیں الحمدللہ. ہمیں خوبی ہی نظر آئے گی، ہمیں خوبی ہی نظر آئے گی. ہم تو یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے کھا کر کے بتا دیا، اللہ کے رسول نے کھا کر کے بتا دیا. تو اللہ کے رسول سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو زہر مجھے دیا گیا تھا اس کا اثر شدت سے میں اپنے اندر محسوس کرتا تھا، بہت شدت سے. حالت یہ تھی کہ اللہ کے رسول سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مرض وصال میں، جو مرض ہوا تھا آخری وقت میں، اللہ کے رسول سورہ اخلاص قل هو اللہ احد شریف، سورہ فلق قل اعوذ برب الفلق، سورہ ناس قل اعوذ برب الناس. بخاری شریف میں حدیث موجود ہے کہ اللہ کے رسول یہ 3 سورتیں پڑھتے، اپنے ہاتھوں پر دم کرتے اور اپنے جسم پر پھیر لیتے. اپنے ہاتھوں پر پڑھتے اور اپنے جسم پر پھیرتے. اور ویسے تو اللہ کے رسول روزانہ جب اپنے بستر پر تشریف لے جاتے تو حضور کا معمولی یہی تھا کہ یہ 3 صورتیں پڑھتے، اپنے ہاتھ پر پھیرتے، اپنے ہاتھ پر دم کرتے اور اپنے جسم پر پھیر کر پھر اپنے بستر پہ سونے کے لیے تشریف لے کر کے جاتے. آپ کو بھی زیادہ غافل ہونے کی ضرورت نہیں ہے. عشاء کی نماز پڑھ کے اپنے بستر پر جاؤ، اور جب بستر پر جاؤ تو یہ 3 صورتیں اپنے ہاتھوں پر پھونک کے دم کر کے اپنے جسم پر ہاتھ پھیر کے پھر سو بستر پر. انشاءاللہ جادو سے بھی محفوظ رہو گے، نظر بد سے بھی محفوظ رہو گے، جن اور شیطان کے اثر سے بھی محفوظ رہو گے، اور دشمن کی شرارتوں سے بھی محفوظ رہو گے. آپ نے بھی پڑھا نہیں ہے سورہ فلق سورہ ناس کے بارے میں، اصل میں قرآن کے بارے میں پڑھا ہی نہیں ہے نا کچھ. قرآن آج تک آپ نے پڑھا نہیں ہے، اور نہ ہی آج تک آپ کو کبھی اتنی توجہ ہوئی کہ آپ قرآن پڑھو، کبھی قرآن لے کر کے بیٹھو اور جانو کہ کیا ہے قرآن. آپ نے تو آج تک، آپ کو پتا کیا ہے 114 صورتیں ہیں، ان صورتوں کے نام اور ان صورتوں کے ناموں کے مطلب تب آپ کو نہیں بتاؤں گے. یہ بات مجھے بہت شرم آتی ہے، مجھے یہ بات اس پہ کہتے ہوئے بہت شرم آ رہی ہے مجھے. میں آپ کو اپنے دل کی بات بتا رہا ہوں، خدا کی قسم کہ 114 صورتیں ہیں قرآن میں، ہر صورت کا نام اور اس کا مطلب ماشاء اللہ شاید ہی کسی کو پتا ہو. تم مسلمان ہو، یہ انداز مسلمانی ہے. تم کو اسلاف سے کیا نسبت روحانی ہے، بزرگوں سے کیا نسبت ہے. انہیں تو قرآن کے ہر حرف کے بارے میں پتا تھا، ہمیں کس چیز کے بارے میں پتا ہے؟ یہ کون سا انداز مسلمانی ہے؟ یہ کون سا انداز مسلمان ہونے کا کہ مسلمانوں کو اپنے قرآن کے بارے میں نہیں پتا، کتاب کے بارے میں نہیں پتا. سورتیں کتنی ہیں، رکوع کتنے ہیں، آیتیں کتنی ہیں، مطلب کیا ہے، ترجمہ کیا ہے، کیا کہتا ہے اللہ. نماز کا ذکر کون سی آیت میں، روزے کا ذکر کون سی آیت میں، کون سے بارے میں، حج کا ذکر کون سی آیت کون سے بارے میں، زکات کا ذکر کون سی آیت کون سے بارے میں، کیا پتہ ہے؟ پیش کر سکتے ہیں؟ نہیں پیش کر سکتے نا. جو موٹے موٹے مسائل قرآن میں لکھے ہوئے وہ تک نہیں پتا. جس مسلمان کو وہ موٹے موٹے مسائل جو قرآن میں لکھے ہوئے اگر نہیں پتا تو اسے سوائے افسوس کے کچھ اور نہیں کرنا چاہیے. اسے زندگی میں مسکرانے کا حق نہیں ہے. مسکرانے کا حق صرف اسے ہے جسے اپنے رب کے کلام کے بارے میں پتا. جو رب کا کلام پڑھ کر کے مسکرائے اسے مسکرانے کا حق ہے. جو رب کا کلام سن کر سمجھ کر مسکرائے اسے مسکرانے کا حق ہے. معمولی بات نہیں ہے، آسان بات نہیں ہے. اللہ کے رسول سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مرض وصال میں دم کرتے. ایک وقت تو ایسا آیا اللہ کے رسول کو اتنی تکلیف ہوئی کہ پھر اللہ کے رسول خود دم کر کے خود ہاتھ بھی نہیں پھیر پاتے تھے. تب ہماری ماں ام المؤمنین سیدتنا عائشہ عفیفہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا وارضاہا عنا وہ کام کرتی جو اللہ کے رسول کرتے تھے. وہ سورہ فلق، سورہ اخلاص، سورہ فلق، سورہ ناس پڑھتی،
اپنے ہاتھوں پر دم کرتی، اور صرف اپنے ہاتھوں پر دم نہیں کرتی بلکہ اللہ کے رسول کے ہاتھ سے اپنے ہاتھ کو مس کرتی، پھر اللہ کے رسول کے جسم اقدس پر ہاتھ پھیرتی اور اللہ کے رسول کو آرام ہوتا۔ آپ کو معلوم ہے فلق اور ناس، فلق صبح پھٹنے کے ٹائم کو کہتے ہیں، جب صبح روشن ہونے والی ہوتی ہے اس وقت کو فلق کہتے ہیں۔ سورہ فلق میں 5 آیتیں ہیں، سورہ ناس میں 11 آیتیں ہیں، 6 آیتیں، اس میں 5 ہیں اور اس میں 6 آیتیں، ٹوٹل ملا کر دونوں صورتوں کی 11 آیتیں، دونوں صورتوں کی کل ملا کر کے 11 آیتیں۔ سورہ فلق کے اندر ظاہری شر سے پناہ مانگنے کی بات کی گئی ہے، مثلا جادوگروں کے جادو سے، حاسدین کے حسد سے، ان کے شر سے پناہ مانگنے کی بات کہی گئی ہے، اور سورہ ناس کے اندر شیطان کے وسوسے اور برے خیالات سے پناہ مانگنے کی بات کہی گئی ہے۔ یعنی ظاہری اور خفیہ ہر طرح کے شر سے آپ کو پناہ مانگنی چاہیے، اور اس پناہ مانگنے کے لیے آپ کو سورہ فلق اور سورہ ناس کی تلاوت ہر روز کرنا چاہیے، تبھی آپ ظاہری شر سے بھی محفوظ رہ سکتے ہیں اور باطنی شر سے بھی محفوظ رہ سکتے ہیں، تبھی آپ کا جسم بھی سلامت رہ سکتا ہے، تبھی آپ کی روح بھی سلامت رہ سکتی ہے، آپ کا ظاہر بھی اچھا ہوگا، آپ کا باطن بھی اچھا ہوگا۔ مگر آپ نے کبھی توجہ نہیں دی ہے، اس طرف کبھی آپ نے اس کو اتنا زیادہ سیریس نہیں لیا۔ اب تو ہمیشہ ہر چیز کو لائٹ لیتے ہیں، سنتے ہیں ختم کر دیتے ہیں۔ 2 کان دیے اللہ نے، 2 کان دیے تھے زیادہ سننے کے لیے، 2 کان کا لوگ استعمال کر رہے ہیں، ایک سے سننے کے لیے ایک سے نکالنے کے لیے نہیں، 2 کان دیے زیادہ سننے کے لیے، محفوظ کرنے کے لیے۔ تو اللہ کے رسول سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال مبارک کے وقت میں جب یہ وقت قریب آیا، یہیں سے میں ایک مسئلہ اور واضح کر دوں، اور بڑا اہم مسئلہ ہے، اور اس سلسلے میں سوشل میڈیا کے اوپر وہابی، دیوبندی، غیر مقلد، اہل حدیث، سلفی جو بھی اپنے آپ کو کہتے ہیں بڑا دھماکہ خیز حملہ کرتے ہیں۔ دم کرنا، خود اللہ کے رسول نے اپنے اوپر دم کیا، ام المؤمنین حضرت عائشہ نے پڑھ کر قرآن پڑھ کر اللہ کے رسول پر دم کیا، صحیح حدیث سے ثابت ہے۔ تو یہاں سے ایک مسئلہ نکلتا ہے دم اور تعویذ کا، کیا اسلام میں دم کرنے کی اجازت ہے؟ کیا اسلام میں تعویذ بنانے کی اجازت ہے؟ یہ بہت ہی اہم ٹاپک ہے، کیونکہ جب سیاہ ستہ آپ پڑھیں گے تو سیاہ ستہ میں 2 طرح کی حدیثیں آپ کو ملیں گی۔ سیاہ ستہ میں 2 طرح کی حدیثیں آپ کو ملیں گی۔ ایک طرح کی حدیثوں میں لکھا ہوگا کہ دم کرنا اور تعویذ یہ دونوں شرک ہیں، دم اور تعویذ شرک ہیں۔ سیاہ ستہ میں دونوں طرح کی حدیثیں موجود ہیں۔ دیکھو قرآن کی آیت یاد رکھنا، یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، یہی وہ قرآن ہے جسے پڑھ کر لوگ گمراہ ہوتے ہیں، اور یہی وہ قرآن ہے جسے پڑھ کر لوگ ہدایت پاتے ہیں۔ جو صحیح سے سمجھنے کی کوشش کریں گے، صحابہ اہل بیت اور ائمہ اور مفسرین مجتہدین اور اماموں کے اقوال کی روشنی میں، تفسیر کی روشنی میں، صحیح تفسیر کی روشنی میں پڑھنے کی کوشش کریں گے، ہدایت پا جائیں گے، اور جو اپنے من سے سمجھنے کی کوشش کریں گے سب کو چھوڑ کر کے گمراہ ہو جائیں گے۔ ایسی حدیثوں کا مسئلہ ہے کہ اگر حدیثوں کو اماموں کے اقوال کی روشنی میں پڑھو گے، محدثین کے اقوال کی روشنی میں پڑھو گے تو ہدایت پا جاؤ گے، اور اگر خود اپنی منمانی کرنے کی کوشش کی، گوگل سے ٹرانسلیٹ نکال کے سمجھنے کی کوشش کی، تو گمراہی بہت قریب ہے، بہت قریب ہے کہ لوگ گمراہ ہو جائیں۔ کیونکہ ظاہر سی بات ہے کہ سیاہ ستہ کی حدیثیں جب آپ تلاش کریں گے، آپ جب نیٹ پر ڈالیں گے کہ دم اور تعویذ اس کی شرعی حیثیت کیا ہے، جب آپ معلوم کرنے کی کوشش کریں گے تو آپ کو فوراً حدیثیں نکل کر کے آ جائیں گی، اور سب سے پہلے جو حدیثیں نکل کر کے آئیں گی وہ اس بات کی نکل کر کے آئیں گی کہ دم اور تعویذ شرک ہے۔ اس بات کی حدیثیں جلدی نکل کر کے نہیں آئیں گی کہ دم اور تعویذ جائز بھی ہے۔ کیوں نہیں آئیں گی؟ اس لیے نہیں آئیں گی کیونکہ اہل سنت والجماعت میں کوئی کثرت سے یہ ڈھونڈتا ہی نہیں ہے کہ دم اور تعویذ کرنا جائز ہے کہ نہیں، بلکہ کثرت سے یہ باتیں ڈالی جاتی ہیں کہ دم اور تعویذ کرنا شرک ہے۔ اور گوگل کا ایک طریقہ ہوتا ہے
کہ جن چیزوں کو آپ کثرت سے سرچ کریں گے، زیادہ سرچ کریں گے، وہ فائلز ہمیشہ اوپر رہیں گی، وہ چیزیں ہمیشہ اوپر رہیں گی، وہ ڈیٹا ہمیشہ اوپر رہے گا. یعنی جیسے ہی آپ سرچ کریں گے سب سے پہلے وہی نکل کے آئے گا جس سے سب سے زیادہ سرچ کیا گیا. آپ کے سامنے آ جائے گا، آپ وہیں پڑھ لیں گے. اور جب آپ یہ پڑھ لیں گے حدیث میں ڈائریکٹ لکھا ہوا کہ دم کرنا شرک ہے، تعویذ کرنا شرک ہے، آپ وہیں سے ہاتھ کھڑے کر دیں گے اور آگے تلاش کرنے کی کوشش ہی نہیں کریں گے، بلکہ وہیں ہتھیار ڈال دیں گے اور فوراً طے کر لیں گے بھائی دم اور تعویذ شرک ہے. یہ جتنے کر رہے ہیں سب شرک کر رہے ہیں. یہ جتنے بیٹھے ہوئے مزاروں پہ اور جتنے مولانا لوگ بیٹھے ہوئے اور یہ تعویذ کر رہے ہیں اور دم کر رہے ہیں، پانی پڑھ پڑھ کے دے رہے ہیں، تعویذ بنا بنا کے دے رہے ہیں، یہ سب مشرک ہیں. ایک مائنڈ سیٹ ہو جائے گا. اور مسلمان کو مشرک کہنے کا جرم عظیم کر بیٹھے گا انسان اس بنیاد پر. اور اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ جو کسی مسلمان کو کافر کہے اور وہ مسلمان کافر نہ ہو تو پھر کفر پلٹ کر کے آتا ہے. صحیح مسلم کی حدیث ہے. تو بہت ہی توجہ کی بات ہے. کسی کو کافر کہنا، مشرک کہنا کوئی معمولی بات تو ہے نہیں، کیونکہ اگر وہ حقیقت میں کافر و مشرک نہیں ہوا تو اپنی خیر منائے آدمی، وہ جملہ جائے گا کدھر؟ تو دم اور تعویذ کے بارے میں دو طرح کی حدیثیں، ایک یہ کہ دم اور تعویذ شرک ہے، اور ایک یہ کہ دم کرنے میں کوئی حرج نہیں اور صحابہ نے اپنے بچوں کے گلے میں تعویذ ڈالا. تو اب آپ کیسے فرق کریں گے؟ اللہ کے رسول سے پوچھا گیا، صحیح مسلم کی حدیث، اللہ کے رسول سے پوچھا گیا یا رسول اللہ ہم زمانے جاہلیت میں دم کیا کرتے تھے، رقیہ جسے بولتے ہیں، رقیہ کیا کرتے تھے، دم کیا کرتے تھے زمانے جاہلیت میں. اب آپ اس کے بارے میں کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ تم دم کے الفاظ اور کلمات مجھے دکھاؤ. جن الفاظ اور کلمات سے تم دم کرتے ہو وہ الفاظ اور کلمات مجھے دکھاؤ. اگر وہ الفاظ اور کلمات کفریہ اور شرکیہ نہیں ہے تو کوئی حرج نہیں ہے. اللہ کے رسول نے ایک اصول دے دیا ہمیں کہ اگر وہ الفاظ اور کلمات کفریہ اور شرکیہ نہیں ہے تو کوئی حرج نہیں ہے. یہاں سے ہم نے جان لیا کہ دم اور تعویذ وہی شرک ہے کہ جس میں شرکیہ طریقہ استعمال کیا گیا ہو، اور جس میں شرکیہ طریقہ اختیار نہ کیا گیا ہو وہ دم بھی جائز اور وہ تعویذ بھی جائز. اللہ کے رسول سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے اوپر دم کیا. ام المؤمنین حضرت عائشہ نے سورہ اخلاص، سورہ فلق، سورہ ناس پڑھ کے اللہ کے رسول کے اوپر دم کیا. ایک موقع پر سیدنا امام حسن مجتبی و حضرت سید الشہداء امام علی مقام سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما دونوں کو نظر لگ گئی، اور نظر بھی ایسی لگی کہ دونوں شہزادے بستر پر آ گئے، اور 3 دن سے دونوں شہزادے بستر سے اٹھ نہیں پائے. اتنی خطرناک ایسی شدت کی نظر لگی کہ دونوں شہزادے بستر پر آ گئے، نڈھال ہو گئے. حالت ایسی ہو گئی بالکل ایک دم نڈھال ہو گئے. جبریل امین بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے اور کہنے لگے یا رسول اللہ، اللہ نے پیغام بھجوایا ہے، یہ دعا پڑھ کے شہزادوں پہ دم کر دیں، شہزادے ٹھیک ہو جائیں گے. یہ دعا پڑھ کے شہزادوں پہ دم کر دیں، شہزادے ٹھیک ہو جائیں گے. اللہ کے رسول سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل امین کی بتائی ہوئی وہ دعا جو اللہ نے بھجوائی تھی، وہ دعا جیسے ہی پڑھ کے اللہ کے رسول نے شہزادوں پر دم کیا، شہزادے اٹھ کے کھیلنے لگے. وہ دعا ہے اعوذ بکلمات اللہ التامات من کل شیطان وہامت ومن کل عین لامت. اعوذ بکلمات اللہ التامات من کل شیطان وہامت ومن کل عین لامت. یہ دعا یاد کرو اور اپنے بچوں پہ دم کیا کرو. اللہ کے رسول نے جیسے ہی وہ دعا پڑھ کر کے دونوں شہزادوں پر دم کیا، دونوں شہزادے ماشاءاللہ کھیلنے لگے، تندرست ہو گئے، صحت مند اسی وقت. تو نظر حق ہے، العین حق، نظر حق ہے اور دم کرنا بھی حق ہے، جبکہ قرآن و حدیث کی روشنی میں کفریہ اور شرکیہ اور ناجائز طریقہ جب اختیار نہ کیا جائے، اسلامی طریقہ اختیار کیا جائے تو تعویذ بھی جائز، دم بھی جائز. ترمذی شریف کی حدیث پاک ہے کہ ایک صحابی نے اپنے ایک بیٹے کو جو بڑا تھا عمر میں اسے دعا سکھائی کہ تم یہ دعا پڑھ لو.
انہوں نے وہ دعا پڑھ لی، لیکن ان کا ایک بیٹا چھوٹا تھا جو دعا پڑھ نہیں سکتا تھا، وہ دعا پڑھنا نہیں آتی اس کو اور نہ ہی وہ پڑھ سکتا تھا۔ تب انہوں نے کیا کیا کہ اس دعا کا تعویذ بنا کر کے اپنے اس بیٹے کے گلے میں ڈال دیا۔ تو بالکل واضح۔ اور جن صحابہ نے شروع میں، چاہے وہ حضرت عمر ہوں، چاہے وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ہوں، یا دیگر صحابہ اکرام ہوں، جنہوں نے شروع میں دم کو اور تعویذ کو منع کیا، وہ اس لیے منع کیا تھا کہ زمانے جاہلیت قریب تھا۔ اگر لوگ پھر اسی دم میں تعویذ میں لگ جاتے تو غلط فہمی میں مبتلا ہو جاتے، اور پھر کہیں اللہ نہ کرے، خدا نہ کرے، یہی نہ سمجھ لیتے کہ جو پہلے ہو رہا تھا وہ اب ہو رہا ہے، بدلہ کیا ہے، پہلے بھی وہی ہو رہا تھا نہیں۔ اس لیے انہوں نے اس وقت میں کسی کو اجازت دم اور تعویذ کی نہیں دی، مگر خدا کی قسم جب اللہ کے رسول سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرما دیا کہ میرے چلے جانے کے بعد اب مجھے اس بات کا خوف نہیں ہے کہ میرے جانے کے بعد تم شرک کرو گے، مجھے اس بات کا خوف نہیں ہے کہ میرے جانے کے بعد اب تم شرک کرو گے، یعنی اب تم شرک تو نہیں کرو گے کھلم کھلا، اہل مکہ اہل مدینہ میں کوئی شرک نہیں کرے گا، تم شرک تو نہیں کرو گے، لیکن ہاں اتنا ضرور ہے بسطت لکم الدنیا، تمہارے لیے دنیا پھیلا دی جائے گی اور دنیا میں ایک دوسرے سے مقابلے میں لگ جاؤ گے، اور یہی ہو رہا ہے آج۔ تو اللہ کے رسول سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا جب وصال مبارک قریب آیا تو اللہ کے رسول کی طبیعت اتنی علیل ہوئی کہ اللہ کے رسول نماز کے لیے تشریف نہیں لا سکے مسجد نبوی۔ تو اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا مروا ابا بکر فلیصلی بالناس، اور ایک موقع پر ارشاد فرمایا ائتنی ابا بکر، میرے پاس ابو بکر کو لاؤ، میرے پاس ابو بکر کو لاؤ۔ اللہ کے رسول حضرت عائشہ سے فرمایا تھا کہ ابو بکر کو بلاؤ، تو اللہ کے رسول سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر کو بلایا اور حکم فرمایا کہ ابو بکر نماز پڑھائیں۔ تقریباً 7 یا 8 دن امیر المؤمنین سیدنا ابو بکر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز پڑھائی اللہ کے رسول کی علالت کے زمانے میں۔ ہوا یوں کہ جب اللہ کے رسول نے حکم فرمایا کہ ابو بکر سے کہو کہ نماز پڑھائیں، تو بلال باہر نکلے، حضرت ابو بکر صدیق اکبر موجود نہیں تھے، کہیں تشریف لے گئے تھے۔ تو بلال نے حضرت عمر سے کہہ دیا کہ عمر نماز پڑھا دو۔ وہ چونکہ اندر سے نکل کے آئے تھے گھر میں سے، حضرت عمر کو یہ لگا کہ یہ اندر سے آ رہے ہیں تو مطلب رسول اللہ نے فرمایا میرے لیے کہ نماز پڑھا دو عمر۔ وہ مصلی پر کھڑے ہو گئے نماز پڑھانے کے لیے، حکم تھا ابو بکر کے لیے، کھڑے ہو گئے مصلی پر حضرت عمر، اور جیسے ہی حضرت عمر کی آواز بہت بلند تھی، اور جیسے ہی حضرت عمر نے اللہ اکبر کہا ہے تو خدا کی قسم اللہ کے رسول سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نہیں، اللہ اور تمام مومنین اس بات کا انکار کرتے ہیں سوائے ابو بکر کے کسی کو قبول نہیں کرتے، اللہ اور مومنین تو ابو بکر ہی کو قبول کرتے ہیں، ان کے علاوہ کا تو انکار کرتے ہیں۔ جیسے تیسے حضرت عمر نے نماز پڑھائی اور نماز پڑھا کے نپٹے اور کہا تمہارا ستیہ ناس ہو، تم نے کیا کر دیا؟ مجھے تو یہ لگا تھا کہ حضور نے حکم فرمایا ہے، تم نے مجھے بتایا کیوں نہیں کہ حضور نے میرے لیے حکم نہیں فرمایا ہے، حضور نے حضرت ابو بکر کے لیے حکم فرمایا ہے، کیسے تم نے مجھے نہیں بتایا؟ تو انہوں نے کہا کہ میں تو باہر نکل کے آیا، نماز کا ٹائم تھا اور کوئی موجود نہیں تھا، جماعت تیار تھی، میں کس سے کہتا، میں نے آپ سے کہہ دیا۔ تو حضرت عمر فرماتے خدا کی قسم اگر مجھے یہ گمان نہیں ہوتا کہ اللہ کے رسول نے فرمایا ہرگز عمر مصلی پہ نہیں چڑھتا، مصلی پہ نہیں چڑھتا عمر۔ خیر حضرت ابوبکر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو ہے وہ حکم دیا اللہ کے رسول نے، اور حضرت ابوبکر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز پڑھائی۔ حضرت ابوبکر صدیق اکبر روزانہ نماز پڑھا ہی رہے تھے۔ ایک دن بخاری شریف کی حدیث ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز پڑھائی، نماز پڑھا رہے تھے اور اللہ کے رسول بہت بیمار تھے اور باہر تشریف نہیں لائے تھے۔ خدا کی قسم بخاری شریف کی حدیث، صحابہ کا عشق دیکھیں، صحابہ کی محبت دیکھیں، صحابہ کی محبت دیکھیں۔ اللہ کے رسول نے حضرت ابوبکر نے نماز پڑھائی، نماز پڑھا رہے تھے، اللہ کے رسول نے اپنی کھڑکی کھولی، پردہ ہٹایا، جیسے ہی پردہ ہٹایا رخ زیبا ظاہر ہوا، نور پھیلا۔ اب صحابہ کی حالت دیکھیں، نماز ابو بکر کے پیچھے پڑھ رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں چہرے مصطفیٰ کو، دیکھ رہے ہیں چہرے مصطفیٰ کو، ادھر نماز پڑھ رہے ہیں چہرے مصطفیٰ پہ نظر ہے۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، کادو ان یفتتنوا،
قریب تھا کہ وہ اپنی نمازوں سے نکل جائیں. یعنی وہ حضور کے چہرے انور کو دیکھ رہے تھے, ایسا دیکھ رہے تھے کہ بس یعنی چہرے مصطفیٰ کو دیکھ رہے تھے. اللہ کے رسول نے نماز سے ان کے جب نماز سے فارغ ہوئی یہ نہیں فرمایا کہ تم مجھے دیکھ رہے تھے نماز دوبارہ پڑھو. نہ نماز تو ہو گئی ان کی, نماز تو ہو گئی, نماز ان کی بھی ہو گئی, اور نماز علی کو بھی پڑھوائی تھی اللہ کے رسول نے, نماز اللہ کے رسول نے علی کو بھی پڑھوائی تھی. ابھی بتاتا ہوں میں آپ کو. تو چہرے مصطفیٰ کو دیکھ رہے تھے. پھر ایک دن اللہ کے رسول کا ایسا ہوا کہ اللہ کے رسول ایک پیچل کی آواز سنی, حضرت ابوبکر نماز پڑھا رہے تھے. انہیں لگا کہ رسول اللہ تشریف لے آئے, پیچھے آ گئے. اللہ کے رسول نے نماز شروع کر دی. آگے رسول اللہ نماز پڑھا رہے ہیں, پیچھے ابوبکر نماز پڑھا رہے ہیں. سارے لوگ ابوبکر کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں. سارے لوگ. یہیں سے یہ مسئلہ علماء نے نکالا ہے کہ امام کے پیچھے تکبیر کہنے کا مسئلہ, امام کے پیچھے 1350 سال تک تو مائک تھا نہیں دنیا میں. 1350 سال تک, 1350 کیوں, 1400 سال ہی مان لو, 1445 چل رہی ہے, 45 سال پہلے گئی ہے مائک کا مسئلہ سارا. 45 سال ہو گئے تقریباً, 45 یا 100 سال مان لو آپ. چلو 1350 سال تک تو دنیا میں بغیر مائک کی نماز ہوئی ہے. جامع مسجدوں میں بھی ہوئی ہے, 1 لاکھ صحابہ کی بھی ہوئی ہے حج کے موقع پر, اور کئی لاکھ صحابہ ہر سال موجود رہتے تھے. تاریخ میں ایک بھی حوالہ موجود نہیں ہے کسی نے یہ کہا ہو کہ ہماری نماز نہیں ہو پائی. اتنے لوگ تھے, کیسے نماز ہوتی؟ انتظام ہی ایسا تھا. اس انتظام کی ہمت تو جٹا نہیں پائے, بزدلی دکھا کر کے یہ کہہ دیا کہ اب اس پہ پڑھ لو. ہمت جٹاؤ, سنت متوارثہ ہے, ختم مت کرو, سنت پہ قائم رہو نا. 1350 سال سے بھی تو ہو رہی تھی. 1350 سال میں تو کوئی شکایت نہیں ملی کہ صاحب ہمارا سجدہ خراب ہو گیا, ہمارا رکوع خراب ہو گیا. آپ کی تو ایک بالش کی مسجدیں ہیں. وہ تو قرطبہ کی جامع مسجد میں اور مسجد حرم میں اور مسجد نبوی میں اور مسجد اقصی میں نمازیں پڑھ رہے تھے اتنی بڑی کہ آپ کی 10 مسجدیں سما جائیں گی اس کے اندر. ان کی تو کبھی شکایت نہیں آئی کہ صاحب ہم رکوع میں تھے, امام سجدے میں تھے, ہم رکوع میں تھے, وہ کھڑے تھے, وہ بیٹھے تھے, کسی کی شکایت نہیں ہے. 1350 سال تک سب نماز پڑھتے رہے. بہرحال یہ ایک اختلافی مسئلہ ہے, میں اس میں جانا نہیں چاہتا, لیکن میں نے ایک سوچ دیا آپ کو کہ سنت متوارث ہے. کم سے کم اتنا زیادہ مطلب تشدد بھی مت کرو نا. بعض جگہ لڑائیاں بھی ہو رہی ہیں نا اس چیز پہ, تو لڑو مت نا. آپ اس چیز کو لے کر لڑائیاں ہو رہی ہیں. جو نہیں پڑھ رہے ہیں وہ پڑھنے والوں سے لڑ رہے ہیں, جو پڑھ رہے ہیں وہ نہیں پڑھنے والوں سے لڑ رہے ہیں. اب لڑ کیوں رہے؟ البتہ نہیں پڑھنے والے تو زیادہ احتیاط میں ہے نا, وہ تو احتیاط کا دامن تھامے میں نا. ختم بات ہو گئی. تو آپ کہے کہ نہیں ہے لڑائی نہیں, بالکل بھی نہیں. جو شرعی حکم ہے, جو اس پر عمل کر رہے ہیں وہ بہت محتاط ہیں. حضرت ابوبکر صدیق اکبر نے نماز پڑھائی. اللہ کے رسول سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا جب وصال ہوا تو اس سے پہلے 3 دن تھے ابھی باقی. بہت اہم مسئلہ ہے یہ بہت اہم مسئلہ ہے. اور شیعہ اور سنی کے درمیان ایک بہت بڑی جنگ کھڑی ہو گئی ہے اس مسئلے کو لے کر, کیونکہ شیعوں نے اپنی جو بنیاد رکھی ہے وہ اسی مسئلے پر رکھی ہے. سمجھ رہے میری بات؟ تو 3 دن تھے اللہ کے رسول سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال مبارک میں. اللہ کے رسول سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت علی بھی تھے, عبداللہ ابن عباس بھی تھے. اللہ کے رسول کے پاس اور صحابہ بھی تھے, اور بالخصوص امیر المؤمنین عمر فاروق بھی تھے. بخاری شریف میں حدیث موجود ہے. اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ میرے پاس طبق لے آؤ, لکھنے کے لیے کوئی چیز لے آؤ. اکتب لکم کتابا لن تضلوا لا تضلوا بعدی. میرے پاس لے آؤ قلم اور دوات لے آؤ, کاغذ لے آؤ, مطلب لکھنے کی سامان لے آؤ. میں تمہیں کچھ لکھ کر کے دے دوں گا تاکہ تم میرے بعد گمراہ نہ ہو, فتنے میں نہ پڑے. ظاہر سی بات ہے کہ اللہ کے رسول نے آیت کریمہ سنا دی ہے, الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. آج تمہارا دین مکمل ہو چکا ہے,
تو دین تو مکمل ہو چکا ہے، قرآن نازل ہو چکا ہے، پورا قرآن نازل ہو چکا ہے، دین مکمل ہو چکا ہے، اللہ کے رسول نے پڑھ کے سنا دیا ہے، قرآن موجود ہے صحابہ کے پاس، کثرت سے حدیثیں موجود ہیں صحابہ کے پاس. اب وہ کون سی بات تھی جو اللہ کے رسول لکھ کے دینا چاہتے تھے؟ جب اللہ کے رسول نے یہ فرمایا کہ لاؤ میں تمہیں کچھ لکھ کر کے دے دوں تاکہ تم میرے بعد فتنے میں نہ پڑو، گمراہ نہ ہو، تو اہل بیت بھی موجود تھے اللہ کے رسول کے پاس، اور صحابہ بھی موجود تھے، اور صحابہ میں بالخصوص عمر فاروق موجود تھے. تو جیسے اللہ کے رسول نے یہ فرمایا تو اس بات کو سن کر کے صحابہ کے دو گروپ بن گئے فوراً وہاں پر. ایک نے یہ کہا کہ لاؤ قلم اور دوات لے کر کے آ جاتے ہیں، اللہ کے رسول لکھ کے دے دیں گے. کچھ صحابہ نے یہ کہا کہ نہیں، حضور کو تکلیف زیادہ ہے، قد غلب علیہ الوجع، سرکار پر درد کا، تکلیف کا غلبہ ہے، سرکار کو تکلیف بہت زیادہ ہے حضور کو، اس تکلیف کے موقع پر حضور کو مزید تکلیف مت دو. اور اس بات کو مضبوطی سے اٹھانے والی ذات امیر المؤمنین سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور یہ ارشاد فرمایا عندنا کتاب اللہ وحسبنا کتاب اللہ، ہمارے پاس تو اللہ کی کتاب قرآن ہے اور ہمیں وہی کافی ہے. اس مسئلے کو لے کر کے تھوڑی سی بحث ہو گئی صحابہ کے درمیان. اللہ کے رسول کو تکلیف بہت زیادہ تھی، اللہ کے رسول تشریف فرما تھے، اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا سب سے باہر نکل جاؤ، سب میرے پاس بحث مت کرو، کھڑے ہو کر کے باہر نکلو، سب چلے جاؤ. سب باہر آ گئے. جب سب باہر آئے تو حضرت عبداللہ ابن عباس یہ کہتے ہوئے آئے سرکار کے چچا زادے بھائی کہ اگر یہ بحث نہیں ہوتی تو اللہ کے رسول لکھ دیتے کچھ، اس بحث کی وجہ سے لکھنا رہ گیا. اب یہاں سے ایک گرم بازار شروع ہوتا ہے. شیعوں کا کہنا یہ ہے کہ اللہ کے رسول علی کی خلافت لکھنے والے تھے، عمر نے لکھنے نہیں دی. ایک بہت گرم بازار شروع ہوا اس حدیث کو لے کر کے. سب سے پہلی بات تو میں آپ کو یہاں یہ بتا دوں کہ شیعہ اہل سنت کی کتابوں کو، حدیث کی کتابوں کو، صحیح بخاری، صحیح مسلم وغیرہ کو مانتے نہیں ہیں. تب انہیں تو بولنا ہی نہیں چاہیے، حدیث صحیح بخاری میں موجود ہے، چلو کوئی بات نہیں، ان کی کتابوں میں بھی موجود ہوگی، انہوں نے بھی ذکر کی ہے، کہہ دیں گے ہماری کتابوں میں موجود ہے، ہم تو اپنی کتابوں کو مانتے ہیں. یہاں انہوں نے یہ اٹھایا کہ حضرت علی کی خلافت بلا فصل. خلافت بلا فصل کا مطلب سمجھتے ہیں؟ نہیں، خلافت بلا فصل کا مطلب ہے درمیان میں کوئی خلیفہ نہیں، نبی کے بعد سیدھے ڈائریکٹ علی خلیفہ، نبی کے بعد علی، نبی کے بعد علی، نہ ابو بکر، نہ عمر، نہ عثمان، نبی کے بعد ڈائریکٹ خلیفہ علی. تو وہ خلافت بلا فصل کا انہوں نے کہا کہ حضور خلافت بلا فصل لکھنے والے تھے. اچھا، حضور نے پہلے ہی فرما دیا تھا کہ میرے بعد خلفائے راشدین کو لازم پکڑنا، میرے بعد خلفاء ہوں گے، میرے بعد خلافت جو ہے وہ 30 سال تک رہے گی، اور 12 خلفاء ہوں گے اور بہت خلفاء ہوں گے. تو ذہن جانا بھی چاہیے تھا صحابہ کا تھوڑا سا کہ اس بیماری کے عالم میں. مگر حضرت عمر نے بہت زور دیا کہ ہمارے پاس کتاب اللہ موجود ہے. یہاں پر حضرت عمر پر الزام لگا دیا گیا کہ حضرت عمر نے علی کی خلافت لکھنے نہیں دی، اگر عمر بیچ میں نہیں آتے تو حضور علی کی خلافت لکھ کے چلے جاتے. اس کا سب سے پہلا جواب تو میں یہ دے دوں کہ یہاں بخاری کی حدیث میں ذکر ہے کہ حضور نے صحابہ سے فرمایا، لیکن امام بخاری کے استاد امام احمد ابن حنبل نے اپنی مسند کے اندر ایک حدیث بیان کی ہے جس کے راوی خود حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. مولا علی فرماتے ہیں کہ خدمت رسول میں خود حاضر تھا اور سرکار نے مجھ سے فرمایا کہ طبق لے کر کے آ جاؤ، میں کچھ لکھ کر کے دوں گا. یہ کون کہہ رہا ہے؟ حضرت علی. حضرت عمر پر الزام لگانے والے اپنے کان کھول کر کے رکھیں.
اگر یہ حدیث بخاری میں ہے کہ صحابہ سے کہا اور اہل بیت سے کہ لے کے آؤ میں لکھ کے دوں گا، تو امام بخاری کے استاد امام احمد ابن حنبل، جنہوں نے یعنی امام بخاری نے صحیح بخاری لکھنے کے بعد چیک کرنے کے لیے امام احمد ابن حنبل کو دی تھی، وہ امام احمد ابن حنبل اپنی مسند میں حدیث بیان کرتے ہیں کہ مولا علی فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے مجھ سے کہا کہ علی ایک طبق لے کر کے آ جاؤ، میں کچھ لکھ کر کے دوں گا، میں کچھ لکھ کر کے دوں گا۔ تو حضرت علی فرماتے ہیں کہ میں جانے ہی والا تھا، مگر میرے دل میں خیال آیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں طبق لینے جاؤں اور اتنی دیر میں حضور کا وصال ہو جائے، تکلیف بہت زیادہ تھی۔ فرماتے ہیں اس ڈر اس خوف سے میں حضور کو چھوڑ کے گیا نہیں۔ تو اب ہم یہاں پر کہنا چاہتے ہیں کہ تم یہ کہتے ہو کہ عمر نے حضور کی نافرمانی کی، تو اگر تم کاغذ دوات قلم نہ لانے کی وجہ سے حضرت عمر کو کہتے ہو کہ نافرمانی کی نافرمان ہے، تو مولا علی کے بارے میں کیا کہو گے؟ جو جواب تم مولا علی کے بارے میں دو گے وہی جواب ہم حضرت عمر کے بارے میں دیں گے۔ حضرت مولا علی کو بھی یہی تھا کہ تکلیف بہت زیادہ ہے، کہیں وصال نہ ہو جائے، حضرت عمر کو بھی یہی تھا کہ تکلیف بہت زیادہ ہے۔ ایک اور طبقات ابن سعد میں حدیث موجود ہے جس میں یہ بھی واضح ہے کہ اللہ کے رسول سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کیا لکھ کے دینا چاہتے تھے۔ نمازوں کی پابندی کرنا، حقوق کی ادائیگی کرنا، غلاموں اور بانیوں پر نرمی کرنا۔ اب واضح ہو گیا کہ خلافت نہیں لکھ کے دینا چاہتے تھے اللہ کے رسول، نہ خلافت کا معاملہ تو اللہ نے مومنین کے سپرد کر دیا تھا، اللہ کے رسول نے مومنین کے سپرد کر دیا تھا۔ لیکن ایک جواب ہم یہاں پر اور دینا چاہتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت علی کو تو یہ ڈر تھا کہیں وصال نہ ہو جائے حضور کا، بہت غور سے سنیے، حضرت علی کو یہ ڈر تھا کہیں وصال نہ ہو جائے، اور عمر وہ شخصیت ہے کہ جس نے وصال کے بعد بھی کہا تھا خدا کی قسم اگر کسی نے یہ کہا کہ حضور انتقال کر گئے تو اس کی گردن نکال دوں گا۔ بخاری میں حدیث موجود ہے۔ حضرت علی کیوں نہیں گئے لینے کے لیے دوات اور قلم اور کاغذ؟ کیونکہ انہیں اس بات کا ڈر تھا کہیں اللہ کے رسول کا وصال نہ ہو جائے۔ اور عمر اس شخصیت کا نام کہ جس نے وصال کے بعد نبی اکرم کا جنازہ چارپائی پہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جسد اقدس رکھا ہوا ہے، حضور کا وصال ہو چکا ہے، روح پرواز ہو چکی ہے، مگر خدا کی قسم عمر کی ننگی تلوار چھتی ہوئی ہے کہ اگر کسی نے بھی یہ کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا ہے تو خدا کی قسم اس کا سر تن سے جدا کر دوں گا۔ اور اس عین حالت میں ان کی حالت کو سنبھالا تھا امیر المؤمنین سیدنا ابو بکر صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے۔ جس وقت اللہ کے رسول کا انتقال ہوا حضرت ابو بکر موجود نہیں تھے۔ جب حضرت ابوبکر صدیق اکبر کو اطلاع ملی تو حضرت ابوبکر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑتے ہوئے آئے۔ حضرت عمر ننگی تلوار لیے ہوئے ٹہل رہے تھے مسجد نبوی کے پاس، جو بھی یہ کہے گا کہ حضور کا انتقال ہو گیا اس کی گردن نکال دوں گا۔ کوئی ڈر کے مارے نہیں کہہ رہا تھا کہ حضور کا وصال ہو گیا، عمر کی تلوار کھینچی ہوئی تھی۔ حضرت ابوبکر اندر گئے، اللہ کے رسول کی پیشانی کو بوسہ دیا، اور کیا کہہ کر کے بوسہ دیا؟ یا نبی اللہ، یا نبی اللہ، انتقال کے بعد یا نبی اللہ یا رسول اللہ کہہ کر کے بوسہ دیا۔ جو آج کہتے ہیں کہ حضور کے انتقال کے بعد یا رسول اللہ نہیں کہہ سکتے، وہ ابو بکر سے پوچھے کہہ سکتے ہیں کہ نہیں کہہ سکتے؟ یا رسول اللہ کہہ کر یا نبی اللہ کہہ کر کے بوسہ دیا، اور بوسہ دے کر کے تھوڑا سا سنبھالا لیا، اور پھر کہا اللہ کے رسول اللہ آپ پر دو موتوں کو جمع نہیں فرمائے گا، اما الموتۃ الاولی فذقتہ، پہلی موت جس کا مزہ آپ نے چکھ لیا۔ اللہ نے فرمایا انک میت وانہم میتون، بے شک آپ کو بھی انتقال فرمانا ہے اور یہ لوگ بھی مریں گے۔ اللہ نے فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، ہر موت کو مزہ، ہر جان کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ تو اللہ کے رسول سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا، روح نکل گئی، پرواز ہو گئی، وہ مزہ چکھ لیا، اب دوسری نہیں آنے والی، دوسری کوئی موت نہیں۔
اس کے بعد سیدھے امیر المؤمنین سیدنا ابو بکر صدیق اکبر گھر سے باہر نکلے اور جا کر کے دیکھا کہ عمر تیش میں بالکل ایک دم آپے سے باہر ہیں اور تلوار سوتے ہوئے ہیں، اور یہ کہتے پھر رہے ہیں کہ اگر کسی نے بھی کہا کہ اللہ کے رسول کا انتقال ہو گیا تو اس کی گردن تن سے جدا کر دوں گا۔ حضرت ابوبکر صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے عمر کی طرف دیکھا اور کچھ نہیں کہا، سیدھے جا کر کے جگہ سنبھالی اور سیدھے خطبہ ارشاد فرما دیا، ایھا الناس ایھا الناس۔ حضرت عمر بھی دیکھ رہے ہیں کہ تلوار تو ہاتھ میں، ابو بکر نے تو خطبہ شروع کر دیا، ایھا الناس من کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن کان یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت۔ جو محمد کی عبادت کرتا تھا وہ جان لے کہ محمد مصطفیٰ انتقال کر چکے ہیں، اور جو اللہ کی عبادت کرتا تھا وہ جان لے کہ اللہ حی ہے، اسے موت نہیں آنے والی۔ فإن اللہ حی لا یموت۔ اور پھر پارہ نمبر 4 کی آیت کریمہ تلاوت کی، سورہ آل عمران کی، وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افإن مات او قتل انقلبتم على اعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين۔ ما محمد الا رسول، محمد اللہ کے رسول ہیں، قد خلت من قبله الرسل، اور اس رسول سے پہلے اور رسول تشریف لے جا چکے ہیں، افإن مات او قتل، اگر یہ نبی انتقال کر جائیں یا شہید ہو جائیں، انقلبتم علی اعقابکم، تو کیا تم دین سے پلٹ جاؤ گے؟ ومن ينقلب علی عقبیہ، اور جو نبی کے جانے کے بعد دین سے پلٹ جائے، اسلام سے پھر جائے، فلن یضر اللہ شیئا، وہ اللہ کو کچھ نقصان نہیں پہنچائے گا، اور جو دین پر قائم رہیں گے تو اللہ شاکرین کو جزا عطا فرمائے گا، وسيجزي اللہ الشاکرین۔ امیر المؤمنین سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، خدا کی قسم ابو بکر کی زبان سے قرآن کی یہ آیت سن کر ایسا لگا کہ یہ آیت ابھی ہی نازل ہوئی ہے، ذہن ہی نہیں گیا تھا اس کی طرف، ذہن ہی نہیں گیا تھا۔ ایک موقع پر پوچھا گیا، امیر المؤمنین خود کہنے لگے سعد بن ابی وقاص سے کہ تم جانتے ہو کہ جب اللہ کے رسول کے اپنی خلافت کے زمانے میں، جب امیر المؤمنین خود خلیفہ بنے تو اپنی خلافت کے زمانے میں ایک دن کہنے لگے کہ تم جانتے ہو کہ میں نے اس ٹائم پہ اتنا زیادہ لوگوں کو کیوں ہڑکایا تھا کہ جس نے بھی یہ کہا کہ محمد انتقال کر گئے میں اس کی گردن اڑا دوں گا؟ تم جانتے ہو کیوں کہا تھا؟ انہوں نے کہا کہ کیوں کہا تھا؟ امیر المؤمنین عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے کہا میری نظر میں یہ تھا کہ جس طرح حضرت عیسیٰ کو آسمان پر اٹھا لیا گیا، یا وہ حضرت موسیٰ طور پر چلے گئے تھے کچھ دن کے لیے، پھر واپس آ گئے تھے، ٹھیک ہے، تو اللہ کے رسول بھی کچھ وقت کے بعد واپس کچھ وقت کے لیے چلے گئے، پھر کچھ وقت کے بعد اللہ کے رسول تشریف لے آئیں گے، اور جب تک روم اور فارس فتح نہیں ہوں گے اللہ کے رسول ہمارے درمیان سے تشریف لے آئیں گے، جب تک منافقین کا خاتمہ نہیں ہوگا اللہ کے رسول ہمارے درمیان سے تشریف لے کر کے نہیں جائیں گے۔ حضرت عمر فرماتے ہیں مجھے اس بات کا یقین تھا کہ جب تک منافقین ختم نہیں ہوں گے اور جب تک روم اور فارس پہ اسلام کا جھنڈا نہیں لہرائے گا اللہ کے رسول ہمیں چھوڑ کر کے نہیں جائیں گے۔ بس اتنی بات نے مجھے جو ہے، اور قرآن کی ایک آیت نے مجھے اس بات سے راضی کیا کہ اللہ کے رسول نہیں تشریف لے جا سکتے۔ تم یہ مت کہو کہ اللہ کے رسول کا وصال ہو گیا، وصال نہیں ہوا، کچھ دن کے لیے تشریف لے گئے واپس آ جائیں گے۔ تو علی کاغذ دوات اور قلم اس لیے نہیں لائے تھے کہ ان کو معلوم تھا اللہ کے رسول کا وصال نہ ہو جائے، لیکن عمر کو تو یقین تھا نا کہ وصال نہیں کریں گے، عمر کو تو یقین تھا نا۔ تو اب عمر کے یقین کو سامنے رکھو، عمر کے یقین کو سامنے رکھو کہ عمر کو یقین تھا کہ اللہ کے رسول تشریف لے کر کے نہیں جائیں گے، اور جب تشریف لے کر کے نہیں جا رہے ہیں تو جلد بازی کیا ہے دوات اور قلم لانے کی؟ طبیعت ٹھیک ہونے دو، دوات اور قلم بعد میں بھی آ جائے گی۔ کیوں نہیں دیکھا؟ کیوں نہیں حضرت عمر کے اس اعتقاد کو، اس جذبات کو دیکھا؟ کہ اب حدیث کی کتابوں میں، تاریخ کی کتابوں میں یہ سب موجود نہیں ہے، مگر واہ نظر کیسے آئے؟ آنکھ والے تیری جوبن کا تماشا دیکھیں، آنکھ والے تیری جوبن کا تماشا دیکھیں، دیدہ کور کو کیا ہے نظر کیا دیکھے، انداز حسینوں کو سکھائے نہیں جاتے، امی لقبی ہوں پڑھائے نہیں جاتے، ہر ایک کا حصہ نہیں دیدار کسی کا، ابو جہل کو محبوب دکھائے نہیں جاتے، ابو جہل کو محبوب
ابو جہل کو محبوب دکھائے نہیں جاتے، ہر ایک کا حصہ نہیں ہے کچھ بھی دیکھ لینا. میں نے پہلے کہہ دیا تھا کہ علم کے ساتھ عشق کی آنکھ چاہیے، علم اور عشق دونوں کی آنکھ ہوگی تو دکھائی دے گا. مگر عمر کے بغض کی آنکھ لگا رکھی ہے تو دکھائی کہاں سے دے گا؟ بغض کا چشمہ اتارو، منافقت کا چشمہ اتارو، حسد کا چشمہ اتارو، صاف دکھائی دے گا. خدا کی قسم عمر سچے. وہ عمر جس کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اس کی زبان پر حق چلتا ہے، وہ عمر جس کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جس راستے پر عمر چلے شیطان اس راستے پر نہیں چلتا ہے. اور یہ حدیث بھی پڑھ کے مولا علی نے سنائی تھی. وہ عمر جس کے بارے میں اللہ کے رسول سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتے. وہ عمر جس کے بارے میں اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ میری امت میں محدث اور ملہم لوگ ہوں گے. محدث کہتے ہیں ان لوگوں کو کہ جن کے دلوں میں اللہ کی جانب سے اچھی باتوں کا القاء کیا جاتا ہے. محدث کہتے ہیں جن کے دلوں میں الہام کیا جاتا ہے، جن کو الہام ہوتا ہے اللہ کی جانب سے. نبی کو وحی آتی ہے، ولی کو الہام ہوتا ہے، صحابہ کو الہام ہوتا ہے اللہ کی جانب سے. اللہ کے رسول سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ تم سے پہلی امت میں بھی محدث اور ملہم لوگ ہوئے ہیں، یعنی اللہ کے ایسے نیک بندے کہ جن کے دلوں میں اللہ کی جانب سے باتیں ڈالی جاتی تھی. محدث اور ملہم ہوتے تھے، حق ان کی زبان پر چلتا تھا، ان کے دل میں ان کی زبان پر حق کو جاری کر دیا جاتا تھا، خیر اور حق ہی ان کی زبانوں پر رکھتا تھا. اللہ کے رسول فرماتے ہیں میری امت میں بھی کچھ محدث اور ملہم ہیں، اور اللہ کے رسول فرماتے ہیں میں امید کرتا ہوں کہ میری امت کا محدث، میری امت کا ملہم عمر فاروق، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضاہ عنہ. ایک منٹ یہاں یہ ہرگز مت سمجھ لینا کہ حضرت عمر حضرت ابو بکر سے افضل ہے. نا نا نا، افضلیت برقرار ہے اپنی جگہ، افضلیت اپنی جگہ برقرار ہے. تو اللہ کے رسول سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا تھا کہ میرے پاس دوات اور قلم لے آؤ میں کچھ لکھ کر کے دے دوں گا، تو حضرت عمر نے کہا کہ ہمیں اللہ کی کتاب کافی ہے. تو آپ کو واضح ہو گیا. تو جو لوگ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معاذ اللہ مجرم و گناہگار ٹھہرانے کی بات کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول مولا علی کو خلافت لکھ کے دینے والے تھے، وہ غلط کہتے ہیں، کیونکہ یہ بات کہ مولا علی کو خلافت لکھ کے دینے والے تھے یہ بات حدیث کی کسی کتاب میں موجود ہی نہیں ہے. چیلنج کے ساتھ اس واقعے کو کہتے ہیں حدیث قرطاس. اللہ کے رسول نے جو اپنے وصال کے وقت فرمایا تھا کہ میں تمہیں کچھ لکھ کے دے دوں، اس حدیث کو کیا کہتے ہیں؟ حدیث قرطاس. حدیث قرطاس. حدیث قرطاس کے بارے میں کسی حدیث میں نہیں ہے کہ اللہ کے رسول نے یہ فرمایا ہو کہ میں علی کی خلافت لکھنے والا تھا، یا کسی صحابی نے یہ کہا ہو، یا اہل بیت میں سے کسی نے کہا ہو، یا مولا علی نے کہا ہو، یا امام حسن و حسین نے کہا ہو کہ اللہ کے رسول تو ہمارے والد علی کی خلافت لکھنے والے تھے، عمر نے لکھنے نہیں دی. یہ بات تو 1400 سال بعد تم نے اپنی جیب سے بنائی ہے، یا جب بھی تمہارے گروؤں نے یہ بات کہی ہے تب سے تم نے اپنے پاس سے بنائی ہے. خدا کی قسم اس بات کا ثبوت حدیث کی کسی کتاب میں نہیں ہے. صحابہ اہل بیت میں سے کسی نے کبھی یہ دعویٰ نہیں کیا کہ اللہ کے رسول تو ہمارے جو ہے وہ حضرت علی کے لیے یا حسن حسین نے کہا ہو کہ اللہ کے رسول تو جو ہے وہ ہمارے والد کے لیے، یا حضرت فاطمہ نے کہا ہو کہ میرے شوہر کے لیے اللہ کے رسول جو ہے وہ لکھ کر دینے والے تھے. نہ، کبھی نہیں، کبھی اللہ کسی صحابی نے یہ دعویٰ نہیں کیا، اہل بیت میں سے کسی نے کبھی یہ دعویٰ نہیں کیا. اور جب اہل بیت اور صحابہ میں سے کسی نے کبھی یہ دعویٰ نہیں کیا تو تمہیں کوئی حق نہیں ہوتا ہے یہ دعویٰ کرنے کا، کیونکہ یہ دعویٰ تمہاری اپنی جیب کا ہے. تو بالکل واضح ہے. اس کے بہت سارے جوابات ہیں، اور بھی بہت سارے جوابات ہیں. ہم یہاں پر یہ بھی کہنا چاہیں گے تم حضرت عمر کو گناہگار بتا رہے ہو کہ حضور کی نافرمانی کی اور قلم اور قرطاس نہیں لائے. میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ بتاؤ کہ اہل بیت میں تو اور لوگ بھی موجود تھے نا، حضرت علی تھے، حضرت عبداللہ ابن عباس بھی تو موجود تھے، اور بھی لوگ موجود تھے، کوئی بھی لا سکتا تھا. تو نہ لانے کی وجہ سے اگر عمر گناہگار معاذ اللہ رب العالمین نافرمان، تو پھر باقی بھی کب بچیں گے جو نہیں لائے؟ باقی بھی کب بچنے والے ہیں؟ اور دوسری بات، یہ کتنی آسانی سے الزام لگا دیا تھا نا.
اور اپنی کتابوں میں بڑی ڈٹ کے لکھا ہے انہوں نے اس واقعے کو، اور بڑی ٹھوس طریقے سے لکھا ہے الزام لگانے کے لیے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ بتاؤ کہ اللہ کے رسول کا وصال تو 4 دن کے بعد ہوا نا، اور اللہ کے رسول عمر منع کر دیں اور اللہ کے رسول عمر کی بات غلط ہو اور مان لے، ہو سکتا ہے کیا؟ اور اگر تم یہ کہہ رہے ہو کہ ہاں یہ ہو سکتا ہے تو تمہارا الزام عمر پہ نہیں اللہ کے رسول پہ ہے، کہ اللہ کے رسول جو تھے عمر کے سامنے بے بس ہو گئے اور کچھ کر نہیں پائے اللہ کے رسول معاذ اللہ رب العالمین۔ کہنا کیا چاہ رہے ہو تم؟ بتانا کیا چاہتے ہو تم؟ میں آپ کو پھر بتاؤں گا، پھر یہی کہوں گا میں آپ کو کہ میدان کربلا کے سلسلے میں یہ صحابہ اور اہل بیت اطہار کے سلسلے میں شیعوں نے جو کچھ لکھا ہے اور جو کچھ بتانے کی کوشش کی ہے، میں گارنٹی سے کہتا ہوں اس میں اللہ کی بھی توہین، رسول اللہ کی بھی توہین، صحابہ کی بھی توہین، خود اہل بیت علی و فاطمہ حسن و حسین کی توہین۔ کیا اس میں خود اللہ کے رسول کی توہین نہیں ہے؟ کیا اس میں خود حضرت اللہ کے رسول کو جو ہے وہ مجرم بتانا نہیں ہے؟ وہ وقت بھی تو یاد کرو کہ جب صلح حدیبیہ ہو رہی تھی اور صلح حدیبیہ کے موقع پر کفار مکہ نے، قریش نے اپنی شرائط پر صلح کی تھی۔ عمر نے جا کے کہا تھا یا رسول اللہ یہ کیا ہو رہا ہے، ان کی شرائط ہم سب ماننے ہیں، ہماری بھی تو کوئی شرط ہونا چاہیے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا عمر تم خاموش رہو۔ اللہ کے رسول نے جب عمر کو وہاں خاموش کر دیا تو اللہ کے رسول یہاں بھی فرماتے تھے عمر تم خاموش رہو، دوا تو قلم لے کے آؤ جا کر کے۔ نہیں، اور اگر تم یہ کہنا چاہتے ہو کہ عمر نے بات نہیں مانی اس لیے نافرمان ہوئے، تو صلح حدیبیہ کے موقع پر جب اللہ کے رسول نے صلح نامہ لکھوایا تو اس میں لکھایا من محمد رسول اللہ، محمد الرسول اللہ کی جانب سے یہ صلح ہوتی ہے۔ تو کیا کہا تھا کفار کی طرف سے جو آئے ہوئے تھے قریش کی طرف سے، کیا کہا تھا؟ انہوں نے کہا تھا سہیل بن عمرو نے کیا کہا، خطیب قریش تھے وہ، بعد میں اسلام لائے تھے، اس وقت کفر کی حالت میں سہیل بن عمرو نے کہا کہ اگر ہم آپ کو اللہ کا رسول مانتے تو بھی جھگڑا کائے کا تھا، محمد الرسول اللہ ہٹائیے یہاں سے، محمد بن عبداللہ لکھیے یہاں پر صلح نامے میں۔ اللہ کے رسول سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم، بخاری شریف کی حدیث ہے، اللہ کے رسول سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے کہا، لکھنے والے صلح نامہ لکھنے والے علی، اللہ کے رسول نے علی سے کہا امحوہ یا علی، اے علی الفاظ مٹا دو اور محمد بن عبداللہ لکھ دو۔ جانتے ہو کیا جواب دیا تھا حضرت علی مولا علی کرم اللہ تعالی وجل کریم نے؟ حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجل کریم نے جواب دیا، اور جواب بھی دو طرح سے آیا۔ پہلا جواب تھا ما انا بالذی امحاہ یا رسول اللہ، اللہ کے رسول میں اسے مٹانے والا نہیں ہوں۔ اللہ کے رسول حکم دے رہے ہیں علی مٹا دو، علی کہہ رہے ہیں ما انا بالذی امحاہ، میں مٹانے والا نہیں ہوں، کیا کریں کر لے جائیے، میں مٹانے والا نہیں ہوں۔ ایک روایت یہ ہے، اور ایک روایت بخاری کی یوں ہے واللہ لا امحوک ابدا، اللہ کی قسم میں آپ کو نہیں مٹاؤں گا۔ کفار نام مٹانے کی بات کر رہے ہیں، علی نام مٹانے کو ذات مٹانے کے برابر کہہ رہے ہیں۔ علی نام مٹانے کو نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، قاضی شیر۔ جزاک اللہ، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ حضرت علی کہہ رہے واللہ لا امحوک ابدا، ایک کرسی دے دو، واللہ لا امحوک ابدا، اللہ کی قسم میں آپ کو نہیں مٹاؤں گا، آپ کو نہیں مٹاؤں گا۔ نام مٹانے کو ذات مٹانے کے برابر سمجھا گیا۔ واللہ لا امحوک ابدا، واللہ لا امحوک ابدا، اللہ کی قسم میں آپ کو نہیں مٹاؤں گا۔ اب میں یہاں پر پوچھنا چاہتا ہوں کہ جب اللہ کے رسول سرور کونین صلی اللہ نہیں آپ اس بات نہیں اس بات کرسی پر نہیں آ جائیں آپ کرسی پر، مجھے تو اچھا نہیں لگے گا نا، آپ کو تو اچھا لگے گا، آپ تشریف رکھیں۔ تو اللہ کے رسول سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا، علی مٹا دو، اور علی کیا کہہ رہے ہیں میں نہیں مٹاؤں گا۔ تو اگر وہاں پر تم یہ کہہ رہے ہو کہ حضرت عمر نے کہا کہ ہم نہیں لاتے، تو تم کہہ رہے ہو کہ وہ گناہ گار ہیں، تو میں تم سے کہوں گا کہ علی نے یہاں پر صاف منع کر دیا کہ میں نہیں مٹاؤں گا، کیا کہو گے کہ علی گناہ گار ہیں، نافرمان ہیں؟ نہیں، شدت محبت ایسی ہے، عشق ایسا ہے مصطفیٰ سے، خدا کی قسم وہ محبت میں عشق میں کہہ رہے ہیں اللہ کے رسول ہم نہیں مٹانے والے، ان سے جو ہو سکے کر لیں، ہم تو نہیں مٹائیں گے۔
اللہ کے رسول نے فرمایا کہ نہیں علی مٹا دو، صلح کرنا تھی اللہ کے رسول کو اس ٹائم۔ تو بہت سارے جوابات ہیں، بہت سارے جوابات ہیں۔ غرض یہ کہ اللہ کے رسول سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال مبارک ہوا، اور جیسے ہی اللہ کے رسول سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال مبارک ہوا تو تجہیز و تکفین کا مسئلہ درپیش تھا۔ حضرت مولا علی بھی اسی میں مصروف تھے، اور بھی حضرت عباس بھی اسی میں مصروف تھے، اور لوگ بھی اسی میں مصروف تھے، بہت سارے لوگ مصروف تھے۔ حضرت ابوبکر بھی آئے اور وہ بھی اسی میں مصروف تھے کہ اتنے میں عبداللہ ابن مسعود دوڑتے ہوئے آئے حضرت عمر فاروق اعظم کے پاس۔ حضرت ابوبکر نے خطبہ دے دیا کہ جو اللہ کی عبادت کرتا تھا تو وہ جان لے کہ اللہ زندہ ہے، اسے موت نہیں آنے والی، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتا دیا من کان یعبد محمد فإن محمد قد مات، اللہ کے رسول کا وصال ہو چکا ہے، اللہ کے رسول کا وصال، اللہ کے رسول کا وصال ہو چکا ہے۔ لیکن یہاں پر یاد رکھیں، امام عشق و محبت، امام اہل سنت اعلی حضرت عظیم البرکت فاضل بریلوی علی رحمہ نے صاف فرما دیا انبیاء کو بھی اجل آنی ہے، مگر ایسی کہ فقط آنی ہے، پھر اسی آن کے بعد ان کی حیات مثل سابق وہی جسمانی ہے، مثل حیات مثل سابق وہی جسمانی ہے۔ بالکل اللہ کے نبی زندہ، اللہ کے نبی زندہ اپنی قبر انور میں۔ اتنے میں جب اللہ کے رسول کا وصال ہوا تو مسئلہ خلافت کا کھڑا ہوا۔ اشارات تو موجود تھے خلافت کے بارے میں، متعین کسی کو نہیں کیا تھا اللہ کے رسول نے، متعین، لیکن ہاں نماز کے لیے متعین کیا تھا، اور وہ جناب ابوبکر صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو۔ اور یہ خود مولا علی نے فرمایا ہے کہ جب اللہ کے رسول نے ان کو ہماری دین کی امامت کے لیے چن لیا تو ہم نے اپنی دنیا کی امامت کے لیے ابوبکر کو چن لیا۔ اس حدیث سے استدلال مولا علی نے کرا ہے، ہم نے نہیں۔ ایک شیعہ کو میں نے ابھی سنا، وہ اپنے جماعت اہل سنت کے ایک بڑے زبردست عالم سے جو ہے بحث کر رہا تھا کہ خالی امامت سے کیا ہوتا ہے، اگر نماز کی امامت کا اللہ کے رسول نے کہہ دیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ابوبکر خلیفہ بن جائیں گے؟ نماز کی امامت کے لیے تو کہا تھا، کوئی دین دنیا کی امامت کے لیے تھوڑی کہا تھا، خلیفہ تھوڑی بنایا تھا۔ تو اس کو جواب یہی دینے کا ہے کہ مولا علی نے تم سے زیادہ سمجھا ہے اس امامت کو۔ مولا علی نے خود فرمایا کہ رسول اللہ نے جسے ہمارے دین کی امامت کے لیے چنا اسے ہم نے اپنی دنیا کی امامت کے لیے چنا۔ اور تم بکواس کر رہے ہو، مولا علی نے تو خلیفہ مانا ہے۔ اور یہ بات بھی یہاں پر بتا دوں، ابھی ذکر کر ہی دوں گا، بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ 6 مہینے تک، سال بھر تک تو علی نے بیعت ہی نہیں کری تھی۔ سمجھ رہے؟ نہیں، بیعت کی تھی۔ میں نے بولا صحیح روایت دیکھو، ہاں یہ بہت گڑبڑ ہے مسئلہ، صحیح راستے پر چلنا بہت ضروری ہے۔ غرض کہ اللہ کے رسول 1-6 ہو گئے ہیں، 1-6 ہو گئے، ارے یہ کب ہو گئے؟ اللہم صلی وسلم علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ، یا کریم اللہ وعلی آلک واصحابک یا شفیعنا عند اللہ۔ میں جتنی دیر تقریر کرتا ہوں 1 گھنٹہ 28 منٹ، وہ 1 گھنٹہ 28 منٹ پورے ہو گئے، اور یہ بھی اللہ کا کرم ہے کہ روزانہ 1 گھنٹہ 28 منٹ پہ مجھے یاد آ جاتا ہے کہ مجھے تقریر ختم کرنی ہے، ہاں، اور آج بھی یاد آ گیا۔ اب پتہ نہیں آپ کی طبیعت اجازت دے رہی ہے نہیں دے رہی ہے، مجھے تو نہیں پتا، ہاں حقائق بہت ہیں۔ اچھا میری باتیں سمجھ میں آ رہی ہیں آپ کو؟ سن رہے ہو نہیں سن رہے ہو؟ سننے ہو، غور سے سنتے ہو؟ اچھا جو خاموش بیٹھے رہتے ہو تو وہ سننے اور سمجھنے کی وجہ سے خاموش بیٹھے رہتے ہو یا کچھ نہ سمجھ میں آنے کی وجہ سے خاموش بیٹھے رہتے ہو؟ نہیں، خاموشی دو طرح کی ہوتی ہے نا۔ ایک یہ کہ جب آدمی کو بہت زیادہ سمجھ میں آتا ہے تو وہ خاموشی سے سنتا ہے، ایک وہ جب اسے کچھ سمجھ میں نہیں آتا تو بھی وہ خاموش بیٹھا رہتا ہے۔ یہ کیا کرے، کچھ سمجھ میں تو آ نہیں رہا، بتاؤ کیسے خاموش بیٹھے ہو؟ سمجھ میں آ رہا ہے، سمجھ میں آ رہا ہے، الحمدللہ الحمدللہ۔ جزاک اللہ، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ ہاں یہ ضروری ہے، دیکھو کہیں پتہ چلے میں 9 دن کے بعد یہاں سے واپس جاؤں تو یہاں سے فون آنے لگے فیضان میں یہاں تو سب یہ کہہ رہے تھے کیا گئے تھے، ٹھیک ہے ایسا تو نہیں ہوگا نا انشاءاللہ؟ دل سے سن رہے ہو نا، دل میں اتر رہی ہے نا، دل میں اتر رہی ہے نا، سچے مسلمان بنو گے نا انشاءاللہ، صحابہ سے محبت کرو گے نا،
اہل بیت سے محبت کرو گے نا انشاءاللہ، اقتدا کرو گے، اتباع کرو گے، پیروی کرو گے، پیچھے چلو گے نقش قدم پر انشاءاللہ العزیز، کبھی پیچھے نہیں ہٹیں گے، کبھی پیچھے نہیں ہٹیں گے، ہمیشہ ہمیشہ ان کے نقش قدم پر رہیں گے۔ خدا کی قسم زمانے میں جب تک زمانہ ہے باقی، رہے نام احمد رضا تاج والے، رہے نام احمد رضا تاج والے، تو جب تک زمانے میں زمانہ باقی ہے، جب تک یہ ذکر ہوتا ہی رہے گا، جب تک یہ ذکر انشاءاللہ یہ ذکر ہوتا رہے گا اور ہمارے دلوں کو تازگی ملتی رہے گی۔ تو اللہ کے رسول سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا جب وصال ہو گیا اور صحابہ موجود تو سب اپنے لگے میں، اتنے میں پتہ چلا عبداللہ ابن مسعود بھاگتے ہوئے آئے، عمر فاروق سے کہا کہ جلدی جا کے سنبھالیے لوگوں کو، کیا سب فتنے کیا ہو گیا؟ کہ وہاں تو بڑی میٹنگ ہو رہی ہے۔ کہاں پر میٹنگ ہو رہی ہے؟ سقیفہ بنی ساعدہ میں انصار کی میٹنگ ہو رہی ہے۔ انصار کے دو بڑے قبیلے تھے، اوس اور خزرج، ٹھیک ہے؟ تو انصار کی میٹنگ ہو رہی ہے۔ کون ہے؟ کون میٹنگ کر رہا ہے؟ یہ میٹنگ ہی نہیں ہو رہی ہے، عبادہ بن صامت وہاں پر موجود ہیں اور ان کو سب ان کے ہاتھ پہ بیعت کرنے کے لیے تیار ہیں۔ عمر جلدی جا کر کے ادرک الناس یا عمر جلدی جا کے لوگوں کو دیکھیے کیا ہوا۔ تو حضرت عمر بھاگتے ہوئے خود نہیں گئے۔ سنو میری بات غور سے سنو، یہ بہت ہی اہم موقع ہوتا ہے۔ دیکھو جب آدمی کو پتا چلے کہ وہاں کچھ ہو رہا ہے تو آدمی خود بھاگ کے چلا جاتا ہے، اور جب ایسا طاقتور اور جری ہو جس کے سامنے کانپتے ہوں، جس کے سامنے لوگ کانپتے ہوں کھڑے ہونے سے، وہ کیوں رکے گا؟ وہ تو خود دوڑتا ہوا چلا جائے گا۔ جیسے عبداللہ ابن مسعود نے آ کر کے خبر دی، جیسے ایک شخص نے آ کر کے خبر دی تو حضرت عمر دوڑتے ہوئے خود نہیں گئے، فوراً بلال سے کہا ذرا ابو بکر کو بلا دو، ابو بکر کو بلاؤ۔ تو بلال نے کہا کہ ابو بکر تو اللہ کے رسول، فرمایا ابو بکر کو بلاؤ، باتیں مت کرو۔ ابو بکر کو بلا کے لے کے آئے۔ حضرت ابو بکر نے کہا عمر کیا حال ہے؟ میں کس چیز میں لگا ہوا ہوں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تجہیز و تکفین سارے معاملات میں لگا ہوا ہوں، اللہ کے رسول کے سب معاملات دیکھ رہا ہوں میں، اور تم اس حالت میں مجھے وہاں سے بلا لیا تم نے۔ حضرت عمر نے کہا ابو بکر معاملہ بہت سیریس ہے، اگر اتنا معاملہ سیریس نہیں ہوتا تو میں آپ کو نہیں بلاتا، بہت سیریس میٹر ہے۔ کیا ہوا؟ کہ میرے ساتھ چلیں سقیفہ بنی ساعدہ۔ سقیفہ بنی ساعدہ میں پہنچے تو انصار کے لوگ موجود تھے، عبادہ بن صامت لیٹے ہوئے تھے، انہیں بخار تھا، بخار کی کیفیت تھی، وہ بخار کی حالت میں شدت کی وجہ سے کانپ رہے تھے، اور وہ لیٹے ہوئے تھے، چادر ان کو اڑا رکھی تھی اور چادر میں لپٹے ہوئے وہ بیٹھے ہوئے تھے۔ اتنے میں اتنے میں جو ہے وہ حضرت ابو بکر بھی پہنچ گئے، اور حضرت عمر اور حضرت ابو بکر نے ابو عبیدہ بن جراح، جن کو اللہ کے رسول نے فرمایا امین هذه الامه عبیدہ بن الجراح، اس امت کا امین عبیدہ بن جراح، امین هذه الامه، اس امت کا امین، امین کا لقب دیا اللہ کے رسول نے، امین هذه الامه ابو عبیدہ بن الجراح۔ ابو عبیدہ بن جراح کو ساتھ میں لے کر کے گئے حضرت ابو بکر، حضرت ابو عبیدہ بن جراح اور حضرت عمر۔ حضرت علی موجود نہیں ہے ساتھ میں، یہ بھی بڑا مسئلہ ہوا۔ بہت اہم ہے یہ چیزیں، یہ جاننا آپ کو بہت اہم ہے۔ آپ کو خلافت، آپ کو صحابہ اہل بیت سمجھ میں نہیں آئیں گے جب تک آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے وقت کا پورا حالت سمجھ نہیں لیں گے۔ آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گا چل کیا رہے، خلافت کیا ہے کیا نہیں ہے سب۔ سقیفہ بنی ساعدہ میں پہنچے، دیکھا کہ قبیلہ موجود ہے اور وہ تقریر چل رہی ہے اور وہاں پر گفتگو چل رہی ہے اور تیاری چل رہی ہے بیعت کی عبادہ بن صامت کے ہاتھ پر۔ حضرت ابوبکر صدیق اکبر پہنچے فوراً، حضرت عمر بھی پہنچے، ابو عبیدہ بن جراح بھی پہنچے۔ فوراً کہا کہ اے انصار ذرا ایک منٹ خاموش ہو جاؤ، کچھ گفتگو کرنی ہے۔ حضرت عمر فاروق اعظم کہتے ہیں کہ جب مجھ سے آ کر کے یہ مجھے خبر پہنچائی گئی کہ سقیفہ بنی ساعدہ میں ایسے ایسے مسئلہ چل رہا ہے اور اللہ کے رسول کا وصال ہو گیا تھا، تو میں نے ایک بڑا بہترین خطبہ اتنی دیر میں، ایک بڑی بہترین پرجوش تقریر میں نے اتنی دیر میں اپنے دماغ میں سیٹ کر لی کہ جب میں سقیفہ بنی ساعدہ میں جاؤں گا تو ابو بکر کے سامنے جب تقریر کروں گا تو ابو بکر بھی میری تقریر کو سن کے ہاں عمر نے آج تقریر کری شاندار والی ہے، جس تقریر کی ضرورت تھی، جس تقریر کی ضرورت تھی، میں نے ایسی تقریر بڑی بہترین اپنے دماغ میں تیار کر رکھی تھی۔ فرماتے ہیں وہاں پہنچ کر جیسے میں نے چاہا کہ میں تقریر شروع کروں تو حضرت ابوبکر نے فرمایا علی رسلک یا عمر، ٹھہر جاؤ عمر، رکو ایک منٹ۔ فرماتے ہیں حضرت عمر کہ میں فوراً رک گیا، میں نے جرأت نہیں کری ابو بکر سے آگے، میں نے ابو بکر سے، عمر نے تو خلیفہ ابو بکر کو مان لیا تھا،
پہلی شخصیت کا نام کہ جس نے رسول اللہ کے وصال کا یقین ہونے کے بعد اگر کسی کو خلیفہ کے طور پر تسلیم کیا ہے تو وہ ذات ہے جناب امیر المؤمنین عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، جنہوں نے سب سے پہلے ہاتھ میں ہاتھ دینے سے پہلے خلیفہ بن گیا. اور دراصل انہوں نے خطبہ ہی تیار کیا تھا ابو بکر کے لیے. حقیقت یہ ہے کہ ان کے خطبے کی پوری تیاری اپنے لیے نہیں تھی، ان کا پورا خطبہ تیار تھا ابو بکر کے لیے کہ آج ابو بکر کے حق میں تقریر کروں گا اور لوگوں سے کہوں گا ابو بکر کی بیعت کرو. ان کا پوری تقریر کی تیاری وہی تھی. حضرت ابو بکر نے عمر ابھی ایک منٹ ٹھہر جاؤ. حضرت ابو بکر صدیق اکبر نے خطبہ شروع کیا، انصار کے فضائل بیان کیے کہ انصار تم وہ لوگ وہ ہو کہ جس نے سب سے پہلے رسول اللہ کی مدد کی. جب مکے سے ہجرت کر کے ہم یہاں پہنچے، جب ہمیں مکے سے نکالا گیا، ہجرت کرنے پر مجبور کیا گیا، رسول اللہ وہاں سے اپنے ساتھیوں کے ساتھ نکلے تو پناہ دینے والے تم ہی لوگ. والذین آووا ونصروا، جنہوں نے پناہ دی اور جنہوں نے مدد کی، تو پناہ دینے والے بھی تم ہی، مدد کرنے والے بھی تم ہی، اسلام کو سب سے پہلے مدد پہنچانے والے بھی تم ہی. تو کیا اسلام کے اصل کو توڑنے والے بھی سب سے پہلے تم ہی ہوگے؟ ارے پسینے پسینے ہو گئے سب. کہ ابو بکر کیا رہے ہیں؟ فرمایا تمہاری فضیلت سے کوئی انکار نہیں، تمہاری فضیلت سے کوئی انکار نہیں، تمہارے فضائل و مناقب سے کوئی انکار نہیں. تم نے جو کچھ اپنے بارے میں ابھی تقریر کی ہے بالکل تم اس کے مستحق ہو، جو کچھ تم نے اپنے بارے میں کہا بالکل سچ کہا. لیکن میں نے رسول اللہ سے سنا ہے الائمۃ من قریش، امام اور خلیفہ تو قریشی ہوگا، امام اور خلیفہ تو قریشی ہوگا، قریش سے ہوگا. امام اور خلیفہ کسی اور سے نہیں ہوگا، کسی اور قبیلے سے نہیں ہوگا. حی عرب کا سب سے بہترین قبیلہ قریش سے امام اور خلیفہ ہوگا. اتنا فرمایا اور اس کے بعد فوراً فرمایا حضرت ابو بکر نے کہ قریش کے دو بہترین انسان عمر اور ابو عبیدہ بن جراح یہ میرے سامنے کھڑے ہوئے ہیں. دونوں کا ہاتھ پکڑ کے اوپر کرا، فرمایا ان دونوں میں سے جس کے ہاتھ پر چاہو تم بیعت کر لو. یہ دونوں کو میں پیش کرتا ہوں، ان دونوں میں سے جس کے ہاتھ پر چاہو تم، جس پہ تم راضی ہو جاؤ گے میں راضی ہو جاؤں گا. خدا کی قسم حضرت عمر کہہ رہے ہیں کہ میں تو آیا تھا ابو بکر کا ہاتھ اوپر کرنے کے لیے، ابو بکر نے تو عمر کا ہاتھ اوپر کر دیا، ہاتھ جھٹک کے چھوڑا حضرت عمر نے، چھوڑیے میرا ہاتھ. کیا بات کر رہے ہیں آپ؟ ثانی اثنین کون ہے؟ یار غار کون ہے؟ صاحب النبی کون ہے؟ یار غار کون ہے؟ صدیق اکبر. صدیق کون ہے؟ ابو بکر. ابو بکر کے ہوتے ہوئے عمر کی یہ جرأت و جسارت. فوراً کہا حضرت عمر نے کہ ہاتھ بڑھائیے، ابسط یدک ابایعک، ہاتھ پھیلائیے میں آپ کے ہاتھ پر بیعت کروں گا. حضرت ابو عبیدہ بن جراح نے کہا ابسط یدک نبایعک، ہاتھ پھیلائیے ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کریں گے. انصار نے سب نے کہا کہ ہاتھ پھیلائیے ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کریں گے. اتفاقی بیعت ہو گئی. شیعہ چانس مارنے کی کوشش کر رہے ہیں. علی تو ہے ہی نہیں، علی تو ہے ہی نہیں، بیعت کیسے ہو گئی؟ کیسے بیعت کر لی؟ علی کہاں ہے؟ عباس کہاں ہے؟ فلاں کہاں ہے؟ فلاں کہاں ہے؟ وہ تو ہے نہیں، بیعت کیسے ہو گئی؟ بیعت ہو گئی. انصار نے بیعت کر لی، عمر نے بیعت کر لی، ابو عبیدہ بن جراح نے بیعت کر لی. اللہ کے رسول سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال اقدس کے بعد پورے اہل مدینہ نے سب نے بیعت کر لی. حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کو یاد کیا حضرت ابوبکر صدیق اکبر نے. تو حضرت علی سے جب پوچھا کہ کہاں آپ تشریف فرما تھے، تو حضرت علی نے کہا جو جواب اہل سنت والجماعت نے دیا ہے وہ یہ دیا ہے کہ اے ابو بکر، سب سے آپ نے مشورہ کیا، مشورے کے حقدار تو ہم بھی تھے، اور خدا کی قسم یہ مشورہ آپ ہی کے حق میں ہوتا، کسی اور کے حق میں. بس اتنی سی تکلیف تھی کہ مشورہ ہم بھی مشورے میں شامل ہو جاتے تو ہمارا نام بھی اس فہرست میں شامل ہو جاتا کہ سب سے پہلے ہم بھی تھے ابو بکر کو خلیفہ چننے والے. یہ نہیں کہا علی نے کہ ہم سے پوچھا کیوں نہیں، ہم سے پوچھا کیوں نہیں، ہم سے اجازت کیوں نہیں لی، حقدار تو ہم تھے، آپ کون ہوتے ہیں خلیفہ بننے والے؟ نہ
یہ سب شیعوں نے اپنے پاس سے گڑھی ہے. خدا کی قسم حدیث کی کتابوں میں کہیں موجود نہیں ہے, کہیں کوئی مستند اور صحیح روایت موجود نہیں ہے کہ علی نے کہا ہو آپ کون ہوتے ہیں خلیفہ ہونے والے, اہل بیت تو ہم ہیں, تو ہمارا ہے, کیسے آپ نے قبضہ کر لیا اس پر بیعت پر, نہیں مانتے ہم آپ کو خلیفہ. نہیں, خدا کی قسم ایسا کچھ نہیں فرمایا. اور یہ بھی کہا گیا کہ حضرت علی اس وقت قرآن کو جمع کرنے کے سلسلے میں مشغول تھے, اور حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ کریم نے بیعت کی, حضرت طلحہ اور حضرت زبیر نے بھی بیعت کی, سب نے بیعت کی, بالاتفاق سب نے بیعت کی. اور اس بات پر اتفاق ہے اہل سنت والجماعت کا کہ حضرت ابوبکر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت پر تمام اہل ایمان کا اجماع ہے. حضرت ابوبکر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلافت 2 سال 4 مہینے یا 3 مہینے خلافت انجام دی, اور بہترین خلافت انجام دی. اور خلافت کے کارناموں میں میں آپ کو پھر بتاؤں گا کل جو میں نے تقریر کری, استقامت پر اور اقامت پر نہیں, ایک 20 ہو گئے, کل انشاءاللہ گفتگو کریں گے, ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ اپنا فضل فرمائے, اپنے حبیب سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے تصدق و طفیل ہماری اس محفل کو قبول فرمائے, دارین کی سعادت و برکتوں سے مالا مال فرمائے, اور اللہ رب العزت علم نافع, عمل صالح, رزق حسن, ایمان کامل کی دولت سے مالا مال فرمائے. آمین ثم آمین. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ, وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سیدنا خواجہ غریب نواز علی رحمہ کا ایک قول ہے, وہ ابھی میں ذکر کر دیتا ہوں. ارشاد فرماتے ہیں, خواجہ قطب الدین بختیار کاکی نے کتاب لکھی ہے دلیل العارفین, جو ملفوظات خواجہ غریب نواز کا مجموعہ ہے, اور خواجہ قطب الدین بختیار کاکی خلیفہ اجل ہیں سیدنا سلطان الہند خواجہ غریب نواز علی رحمہ کے. تو انہوں نے دلیل العارفین میں لکھا ہے کہ سیدنا خواجہ غریب نواز علی رحمہ نے لکھا ہے, وہ ارشاد فرماتے ہیں خواجہ ابو اللیث سمرقندی کے حوالے سے کہ ہر روز آسمان سے فرشتے 2 فرشتے زمین پر اترتے ہیں, ہر روز آسمان سے 2 فرشتے, خواجہ غریب نواز علی رحمہ فرماتے ہیں ہر روز آسمان سے 2 فرشتے زمین پر اترتے ہیں, ایک کعبے کی چھت پر اور ایک گنبد خضرا پر. ایک کعبے کی چھت پر اور ایک, خواجہ غریب نواز علی رحمہ فرماتے ہیں کعبے کی چھت پر اور دوسرا گنبد خضرا پر. جو کعبے کی چھت پر اترتا ہے وہ کہتا ہے اے انسانوں اور اے جنوں سنو کہ جو شخص اللہ تعالی کی فرض نماز ادا نہیں کرتا, جو فرشتہ کعبے کی چھت پر اترتا ہے, خواجہ غریب نواز علی رحمہ ارشاد فرماتے ہیں وہ فرشتہ کہتا ہے اے لوگوں سنو, جو فرض نماز ادا نہیں کرتا وہ اللہ کے ذمہ کرم سے باہر نکل جاتا ہے, اور جو فرشتہ روضہ رسول پر اترتا ہے وہ آواز دے کر کے کہتا ہے اے لوگوں سنو کہ جو سنت رسول ادا نہیں کرتا وہ شفاعت مصطفیٰ سے محروم ہو جاتا ہے. یہ خواجہ غریب نواز علی رحمہ کا یہ فرمان یاد رکھنا خدا کی قسم. اور خواجہ عثمان ہارونی نے اس وقت تک خلافت نہیں دی خواجہ غریب نواز علی رحمہ کو جب تک کہ خواجہ غریب نواز علی رحمہ نے نفل نماز پڑھ کے 1000 مرتبہ سورہ اخلاص اور سورہ فاتحہ وغیرہ اور قرآن کی تلاوت کثرت سے نہ کر لی, اور سبحان اللہ کی کثرت نہ کر لی. اور یہاں پر ایک بات بتانا چاہوں گا, میرے والد ماجد حضرت علامہ الحاج الشاہ مفتی سید شاہد علی حسنی نوری رضوی جمالی کریمی خلیفہ سرکار مفتی اعظم قطب عالم نور اللہ مرقدہ نے یوٹیوب چینل پہ آپ مفتی سید شاہد علی جا کر کے سرچ کریں گے تو میرے والد ماجد علی رحمہ کی بہت ساری پر اسرار تقریریں آپ کو مل جائیں گی انشاءاللہ العزیز. تو میرے والد ماجد علی رحمہ نے یہ واقعہ بیان کیا ہے. ایک نماز ہے صلاۃ العاشقین کے نام سے, صلاۃ العاشقین, میں آپ کو بتا رہا ہوں خواجہ غریب نواز علی رحمہ کے حوالے سے. میرے والد ماجد علی رحمہ نے بیان کیا اور کتاب میں لکھا بھی ہے میرے والد ماجد علی رحمہ نے اس واقعے کو کہ ایک نماز ہے صلاۃ العاشقین. اس نماز کے بارے میں, اس نماز کا طریقہ سیدنا سلطان الہند حضور خواجہ غریب نواز علیہ الرحمہ نے ارشاد فرمایا ہے. اور وہ طریقہ یہ ہے کہ حضور خواجہ غریب نواز علیہ الرحمہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جس بندے کی کوئی حاجت ہو, کوئی ضرورت ہو, کوئی پریشانی ہو, کوئی آرزو ہو, کوئی مراد ہو, کوئی منت ہو, کچھ بھی اس کو پریشانی ہو, کوئی ضرورت ہو, تو خواجہ غریب نواز علیہ الرحمہ ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ 4 رکعت نماز نفل کی نیت باندھ لے. غور سے سننا ہو نا, 4 رکعت نماز کی نیت باندھ لے, اور 4 رکعت نماز کی نیت باندھنے کے بعد جیسے 4 رکعت نماز نفل پڑھی جاتی ہے ویسے ہی پڑھنا ہے. بس کرنا اتنا ہے کہ سورہ فاتحہ اور سورت ملانے کے بعد رکوع میں جانے سے پہلے 100 مرتبہ پڑھنا ہے یا اللہ. دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ سورت ملانے کے بعد پڑھنا ہے رکوع میں جانے سے پہلے یا رحمان 100 مرتبہ.
اور تیسری رکعت میں سورہ فاتحہ اور سورت ملانے کے بعد رکوع میں جانے سے پہلے پڑھنا ہے یا رحیم 100 مرتبہ، اور چوتھی رکعت میں رکوع میں جانے سے پہلے پڑھنا ہے یا ودود 100 مرتبہ۔ کتنا ہو گیا؟ یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، یا ودود۔ اب یاد کیسے رہے گا آپ کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم یاد رکھنا، یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم یاد رہے گا، یا اللہ، یا رحمان، یا بس یا ودود یاد رکھنا ہے، باقی تو تینوں بسم اللہ میں ہے، یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم 100 مرتبہ رکوع میں جانے سے پہلے پڑھنا ہے۔ اور اس کے بعد خواجہ غریب نواز علی رحمہ ارشاد فرماتے ہیں کہ نماز سے فارغ ہو کر کے 100 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ کر کے پھر دعا کرنا ہے۔ ارشاد فرماتے ہیں سلطان الہند خواجہ غریب نواز علیہ الرحمہ کہ اگر اس کی ضرورت پورا نہ ہو تو قیامت کے دن خواجہ غریب نواز کا گریبان پکڑ لے۔ فرماتے ہیں جس کی ضرورت پوری نہ ہو، اس نماز کو پڑھنے کے بعد، اس وظیفے کے بعد جس کی حاجت پوری نہ ہو، وہ قیامت کے دن معین الدین کا گریبان پکڑ لے۔ والد ماجد علی رحمہ نے یہ واقعہ بیان کیا ہے اور مستند کتاب کے حوالے سے بیان کیا ہے، اور یہ انہی کی زبانی میں نے آپ کو بیان کیا ہے، یوٹیوب پہ آپ سرچ کر سکتے ہیں، یہ پورا طریقہ ہے۔ اور اس کو آسان کر کے یوں فرماتے ہیں کہ میرے مرشد سرکار مفتی اعظم اعلیٰ حضرت کے شہزادے مفتی اعظم قطب عالم نور اللہ مرقدہ نے اس کو آسان کر کے یوں ارشاد فرمایا کہ 100 مرتبہ سورہ فاتحہ کیسے پڑھنی ہے۔ 100 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ فجر کے بعد 21 بار سورہ فاتحہ، ظہر کے بعد 22 بار، عصر کے بعد 23 بار، مغرب کے بعد 24 بار، یہ ہوگی 90 بار۔ 21 22 23 24 کو جب آپ وہ کرو گے، جوڑو گے تو پھر آپ گڑا کرو گے تو آپ کو جو ہے وہ 90 کا آ جائے گا۔ تو 21 22 23 24، فجر بعد 21، ظہر بعد 22، عصر بعد 23، مغرب بعد 24، اور عشاء کے بعد 10 بار پڑھنی ہے سورہ فاتحہ۔ سرکار مفتی اعظم فرماتے ہیں کہ اس طریقے سے 100 مرتبہ سورہ فاتحہ روز پڑھ لو، اللہ تعالیٰ تمہاری ہر حاجت کو پورا فرما دے۔ بس خدا حافظ، السلام علیکم۔ ہے فاطمہ کی آنکھوں کے تارے سلام لو، شیر خدا کے راج دلارے سلام لو۔ تم کو نبی کا واسطہ ہے، دین کا واسطہ، خود حسن شہادت اکبر کا واسطہ، صدقے میں پنجے تن کو ہمارا سلام لو۔ یہ چاند یہ چاندنی تارے بسد ادب کرتے ہیں آسمان سے اشارے سلام لو۔ جانے بطول اصغرو
اکبر شہید حق ہے مصطفیٰ کے پیاروں کے پیارے سلام لو آنسو بہا کے کہتا ہے حاجی بسد ادب آنسو بہا کے کہتا ہے حاجی بسد ادب ٹوٹے ہوئے دلوں کا سہارا سلام ہو اے فاطمہ کی آنکھوں کے تارے سلام ہو شہر خدا کے راجی دلارے سلام ہو دلارے سلام ہو دلارے سلام ہو